आज इसने PSL वाला RPL नहीं डाला था उसके अंदर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, वंस अगेन अरेंज करने का सब कुछ. And I hope we will have another sessions as we discussed yesterday कि थोड़ा इकोनॉमिक से हट के भी थोड़ा सा करेंगे. बट इकोनॉमिक से हट के जब होगा उसमें मैं नहीं हूँगा इंशाल्लाह. कुछ और लोग होंगे. विस्टार जी, इट्स द 16th डे ऑफ वॉर एंड अभी तक जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किस डगर को चीज़ चल रही है. बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास सामने हैं. मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बाकी लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, किस वजह से US ने, इसराइल ने अटैक किया था, क्या उसकी रीजंस हैं, क्या उसकी रीजंस हो सकती थी. मेरा अपना शुरू में ख्याल था शायद एक हफ्ते में वॉर ख़त्म हो जाए, बट एक हफ्ते में वॉर ख़त्म नहीं हुई. कुछ लोगों का ख्याल था कि ये महीने में ख़त्म हो जाएगी. लेट्स सी महीने में ख़त्म होती है कि नहीं होती है. क्या उसकी रिpercussions हो सकती हैं रीजन में पाकिस्तान के ऊपर. लेट्स डिस्कस दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इनवाइट वकार, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड जियो पोलिटिकल सिचुएशन के ऊपर इनसे मैं पूछूंगा क्या सिचुएशन बन रही है. हॉर्मस एक नहीं है, बहुत सारे और भी हैं जहाँ से शिप्स आ सकती हैं, पाकिस्तान शिप आएंगी. जिस तरह की सिचुएशन बन रही है अभी तो ईरान ने भी कह दिया अगर आपको चाहिए तो हमसे रिक्वेस्ट करें तो हम आपको वे आउट दे देते हैं. ओवर टू यू वकार. पहले आप कॉन्टेक्स्ट को सेट कर दें, स्टेज बाकी सबके लिए, हमारे लिए, ताकि हम फिर इसको फॉर्म आगे इसको स्टार्ट कर सकें. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you. Assalamu alaikum. And I think I would start by thanking Ali Saab, Irfan, and of course all the members of Pakistan Economic Forum. I think very pertinent timing to discuss this issue. Ji. और अली साहब, मेरा ख्याल है तीन मेन जो इस वक्त सिनारियोज हमारे सामने हैं. Of course, keeping it tied to the impact or fallout for Pakistan. पहला मेरा ख्याल है as students of economics जो हमें discuss करने की ज़रूरत है, that is essentially the scenario के Pakistan of course is confronting the US-Iran front, but you are also of course at loggerheads with another neighbor which is Afghanistan. और आपने देखा है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो कल जिस तरीके से इस्लामाबाद को हार्ट चमन में जो थे वो ड्रोन्स जिस तरीके से पाए गए, तो मेरे ख्याल है हमारे लिए जो सिनारियो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है गिवन दिस सिचुएशन. तो on the Iran front, of course, one can, of course, readily see three varying probabilities. एक तो, of course, contained conflict की probability है कि ये जो parties हैं ये change ना हो, जिसमें US है, Israel है, Iran है, and these parties remain the same. और इनके बीच में जो है वो जंग contained रहे. अब वो कितना अरसा रहे, of course, that is anybody's guess. और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है यू हैव ऑलरेडी सीन इट. जो आपका ऑयल है दैट इज टचिंग नॉर्थ ऑफ $100, और ऑलरेडी जो फोरकास्ट है इन्फ्लेशन की दैट इज गोइंग इनटू डबल डिजिट्स जी. और अगर आप इंटरनेशनल देखें असेसमेंट्स तो इस सिनारियो की जो प्रोबेबिलिटी है वो 40% के करीब, 35 to 40% के करीब बताई जा रही है. जो दूसरा सिनारियो है दैट इज द प्रोट्रैक्टेड रीजनल टेंशन के जो दूसरे ममालिक हैं अरब कंट्री के, मशरिक वस्ता के, जिन्होंने अपने आप को इस वक्त जो है वो रोका हुआ है जंग में आने से, और बावजूद इस पे कि उनके ऊपर जो है वो अटैक्स जारी हैं या मिसाइल्स वहाँ पे जो है वो जा रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल वो भी जंग का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर यू आर लुकिंग एट ए प्रोट्रैक्टेड रीजनल टेंशन. और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है मोस्ट ऑफ the financial agencies that you're seeing, they are putting the probability around 45 to 50% कि उनको eventually शायद जंग में आना पड़ेगा. And this could easily see the oil prices going north of 130, 140 and then staying over there जी.
اس کے اندر اس کانفلکٹ کے اندر آف کورس پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑے مسائل ہیں، جس میں آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں ان کو ایک میڈیم ٹرم ڈینٹ جو ہے وہ فورسی کیا جا سکتا ہے. آپ کی انفلیشن جو ہے وہ اگلے 6 ماہ میں 20% سے تجاوز کر سکتی ہے. اسی طریقے سے باقی انڈیکیٹرز جو آپ بعد میں ڈسکس کر رہے ہوں گے. جو لاسٹ سناریو ہے جس کی پرابیبلٹی جو ہے تقریباً 15% کے قریب بتائی جا رہی ہے، دیٹ از اے فل اسکیل ریجنل وار وچ کنٹینیوز، بالکل جس طریقے سے آپ نے اس خطے کے اندر جو ہیں لمبی جنگیں دیکھی. ایران عراق وار تھی، وہ کوئی 8 9 سال کے قریب چلی. اور وہ اگر اس قسم کی کوئی ایک فل اسکیل ریجنل وار ایک لمبے عرصے کے لیے چلتی ہے تو دین یو ہیو a lot of force majeures taking place in the region، جہاں پہ آئل کہ ایون اگر آپ کے پاس آلٹرنیٹ راؤٹس بھی موجود ہیں تو وہ جو آلٹرنیٹ سپلائرس آف آئل ہیں وہ چوک ہو چکے ہوں گے. And then, of course, you are looking at a global economic crisis, the kind that we saw in 2007-8. It's a global meltdown that one would be looking at. اب اس کے اندر میرا خیال ہے جو ایک رول جس اینٹی کا ہونا چاہیے تھا وہ آئی ایم ایف تھا، جہاں سے ایک فارورڈ لوکنگ گائیڈنس جو ہے پاکستان جیسے ممالک جو آف کورس آئی ایم ایف پروگرام کے انڈر ہیں ان کو ایک فارورڈ لوکنگ گائیڈنس جو ہے وہ آنی چاہیے آنے والے دنوں میں. لیکن اس وقت ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک انکنکلوسو ڈسکشنز جو ہیں وہ ختم ہوئی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، which actually put an adverse sentimental pressure on the economy, which is not good at all. تو اس کے اندر اب آپشنز کیا ہیں پاکستان کے لیے وہ اب ہم آنے والی ڈسکشن میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. بیک ٹو یو سر. تھینک یو ویری مچ وقار. اسٹیج سیٹ کرنے کا ایٹ لیسٹ کہ ویئر آر وی اسٹینڈنگ اینڈ وٹ سینیریوز وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ. اور فل اسکیل ریجنل وار کے تو ہم ابھی مکمل ہو ہی نہیں سکتے بیکاز اگر وہ اسٹارٹ ہو جاتی اینڈ پیپل آر اسٹارٹنگ ٹاکنگ اباؤٹ دو دے آر 1 to 2% کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کو کنورج کر دیا وچ از ویری ڈینجرس تھنگ. سو ابھی ہم پہلے اسٹیج کو اگر کراس کر جائیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹ کر لیں تو دیٹس ویری گڈ. I'll move to جی بریش صاحب اینڈ ہی از اے جیو پولیٹیکل اینالسٹ ایز ویل. وقار صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے اسٹیج سیٹ کر دیا ہے. بڑے صاحب اگر آپ کیمرہ آن کر لیں اف یو آر ہیئر. سو ان اوور آل سینیریو جو وقار صاحب نے ایک پورا کا پورا سینیریو دے دیا ہے، وٹ کین یو ایڈ ٹو اٹ کہ جی کیسے پوری جی پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے، کیا اس میں کون سے انٹر ہو سکتے ہیں. وقار صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے 40%، 20% کا ایک بال پاک فگر دیا ہے کہ جی یہ چانسز ہو سکتے ہیں. پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اوور ٹو یو بریش صاحب. آپ اپنا مائک آن کر لیجیے گا. تھوڑا سا ایران والی سچویشن جو بلوچستان میں بھی ہو سکتی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے گا کیونکہ بلوچستان کی اکانومی جو ہے وہ بہت حد تک ایران پہ ڈپینڈنٹ ہے، ناٹ انٹائرلی. جی جو مائک از آن. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ جی. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو پاکستان اکانومک فورم کا بہت شکریہ کہ انتہائی اہم موقع پہ اور انتہائی اہم ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو میں جیو پولیٹکس اور گریٹ پاور کمپٹیشن کی کنٹیکس میں بات کروں گا. پھر جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گے بلوچستان پہ، اس پہ بھی میری گہری نظر ہوگی. تو فلی ود ان 10 to 15 منٹس میں یہ ساری سیناریو کو کور کر لوں گا. اچھا سب سے پہلے بھائی تو صاحب 5 منٹ، 5 منٹ، 4 سے 5 منٹ. We اچھا have Hasan Achakzai from Balochistan as well. So اچھا so میں overall جو جیو پولیٹکس کنٹیکس میں بات کروں کیونکہ ہم نے سنس 1979 سے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران واحد ملک ہے دنیا میں جس نے جو یو ایس ورلڈ لیڈ آرڈر ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے. ایون چائنا، رشیا، انہوں نے بھی چیلنج نہیں کیا ہے تو ایران نے اس کو چیلنج کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یو ایس چاہتا ہے کہ یہاں پہ ایسا پرو امریکن رجیم آ جائے. سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فائٹنگ ٹیررزم ہاؤ ڈیموکریسیز کین ڈیفیٹ انٹرنیشنل ٹیررزم، یہ نتن یاہو کی ایک بک ہے. 1999 میں یہ بک انہوں نے پبلش کی تھی اور جس میں وہ 5 کنٹریز کی بات کرتے ہیں، سیریا، ایران، لیبیا، عراق اینڈ سوڈان، کے یہ دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں. تو ان 5 کنٹریز میں رجیم چینج کرنا بہت ضروری ہے.
تو اس میں سو فار جب ہم دیکھتے ہیں سیریا، لیبیا، عراق اینڈ سوڈان میں تو وہ کامیاب ہوئے، رجیم چینج ہوئی ہے. لیکن ایران میں رجیم چینج کرنا انتہائی مشکل مجھے دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ایران ان کی 9 کروڑ آبادی ہے، اور اسٹڈی جو ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے. مڈل ایسٹ میں دنیا کا مڈل ایسٹ میں دوسرا بڑا ملک ہے ایریا وائز، اور شیعہ پاپولیشن جو ہے دنیا میں ٹاپ پہ آ رہے ہیں، وہ ان کی سب سے بڑی آبادی ہے. تو یہاں پہ اگر رجیم چینج نہیں ہوا تو جہاں تک میری ریڈنگ ہے وہ رجیم کلیپس کی طرف جائیں گے. رجیم کلیپس مینز کہ وہاں پہ جو اتنے گروپس ہے، چاہے وہ جو کرز ہو، عربز ہو یا بلوچ ہو، شاید وہ ان کو پرووک کریں گے، انسٹیگیٹ کریں گے. ابھی ریسنٹلی بھی رپورٹس آ رہے ہیں کہ ہم امریکہ جو ہے کردش کو سپورٹ کر رہے ہیں. سیم از دا کیس ہو سکتا ہے فیوچر میں، نیئر فیوچر میں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بلوچ کو بھی سپورٹ کریں گے. تو ان کے بہت سنگین امپلیکیشنز پاکستان کے لیے بھی آ رہے ہیں. میں براڈر پرسپیکٹو میں اس لیے بات کروں گا یو ایس اور چائنا کی. جس طرح وہ کہتے ہیں گریٹ پاورز آر نو ویئر بٹ دے آر ایوری ویئر. ہمیں تو گریٹ پاور دکھائی نہیں دیتے لیکن ان کی باتیں ہر جگہ ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیوں چائنا کے لیے زیادہ سگنیفیکنس رکھتا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ 9 کروڑ آبادی ہے مڈل ایسٹ میں، جو سب سے بڑی آبادی ہے. سیکنڈلی ایران جو ایریا وائز بہت بڑا ملک ہے، آفٹر سعودی عربیہ مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا ملک ہے، اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے بڑا اہم ہے. چاہے وہ ایسٹ ویسٹ نارتھ سب کی بات کرے، وہ ایران کے لیے بڑا، چائنا کے لیے بڑا اہم ہے. سیکنڈلی شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ 2021 میں چائنا نے ایران کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میچول ان کی اگریمنٹ ہوئی، جس میں $400 بلین چائنا نے سرمایہ لگانا ہے ایران میں. تو یہ بیلٹ اینڈ روڈ میں بھی بڑا امپورٹنس رکھتا ہے چائنا کے لیے ایران. تو اس کنٹیکس میں بھی ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایران کیوں زیادہ امپورٹنس پلے کر رہا ہے. کیونکہ ایران جو ہے وہ جیو پولیٹیکل جو آئل کنیکٹیوٹی ہے، جیو پولیٹیکل فلو میں سب سے زیادہ کنیکٹڈ ریجن ہے دنیا میں. اور یہ آئل فلو کرتے ہیں چائنا کو فرام ایسٹ، کیونکہ چائنا کا 80% جو آئل ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ میں ملتا ہے وہ ایران سے ملتا ہے، کیونکہ وہ سستے بھی ہے، اور کیونکہ ایران پہ پابندی ہے تو چائنا کو 80% وہ آؤٹ ڈیٹ مطلب ڈسکاؤنٹ ریٹ میں ملتا ہے. سیکنڈلی جو نارتھ کی طرف ہے، پھر نارتھ کی طرف ایران جو ہے وہ رشیا کو ڈرونز بھی دیتے ہیں، جس طرح ہم نے یوکرین کرائسس میں دیکھا تھا. تو رشیا کے لیے بھی بڑا اہم ملک ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ایران ہے وہ پروکسی نیٹ ورکس میں بھی بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. ابھی ہمیں یہاں دیکھنا ہوگا کہ ایران پروکسیز کی طرف کیوں چلا گیا ہے. دا اسٹیٹ آف لونلیس کا شکار ہے. ایران کو پتہ ہے کہ مشکل وقت میں میرا ساتھ کوئی نہیں دے گا. سنس 1979 خاص کر جو ایران اور عراق کی وار ہوئی، عراق کے وار کے بعد ایران سمجھ گیا کہ ہمارے ساتھ فیوچر میں ہو سکتا ہے کنٹریز ساتھ نہ دیں. جس طرح ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کنٹریز اس طرح ساتھ نہیں دے رہے جس طرح دینا چاہیے. تو وہ اسٹیٹ آف لونلیس کی وجہ سے ایران نے پروکسیز پورے ریجن میں پھیلائے ہوئے، چاہے وہ حزب اللہ ہو، حماس ہو، اوتیز ہو. تو یہ پروکسیز بھی کسی حد تک چائنا کے لیے بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. جس طرح ہم IR میں پڑھتے ہیں اسٹریٹجک سبسٹیٹیوشن، چائنا خود ڈائریکٹ نہیں لڑ رہا، اس کے لیے اسٹریٹجک سبسٹیٹیوشنز اس ریجن میں بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ان سینس یہ کہ پاکستان نے بھی بہت بڑا رول ادا کیا تھا. مئی کی جنگ جو لاسٹ ایئر ہوا تھا انڈیا کے ساتھ، اس میں بھی اس اسٹریٹجک سبسٹیٹیوشن میں چائنا خود ڈائریکٹ نہیں لڑا، اور چائنا نے جو اسلحہ دیا تھا یا ایئر فورس کے ذریعے پاکستان نے انڈیا کو شکست دیا تھا وہ پاسبل ہوا تھرو چائنا. سیم از دا کیس مڈل ایسٹ میں بھی اسی طرح ہے کہ چائنا ہو سکتا ہے وہ خود ڈائریکٹ نہیں لڑے گا، لیکن وہ اسٹریٹجک سبسٹیٹیوشن کے ذریعے وہ ایران کو یوٹیلائز کر رہا ہے اس مڈل ایسٹ میں، جس طرح پاکستان کو انہوں نے بائی اینڈ لارج کیا تھا انڈیا کے خلاف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکنز کی کیا آبجیکٹیوز ہے، امریکن اس جنگ کو کیسے دیکھتا ہے. کیونکہ بینگ این IR اسٹوڈنٹ ہمیں کلوزوٹس کو بھی پڑھنا چاہیے جو وار اسٹریٹجسٹ ہے. ان کی ایک کانسیپٹ ہے فوگ آف وار. فوگ آف وار میں جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کے پاس جس طرح فوگ ہوتا ہے، خاص کر پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں چیزیں بلر ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے، تو آپ کلیئر نہیں ہو کہ کس طرف میں جا رہا ہوں. سیم از دا کیس ود دا وار. وار میں چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہے، آپ کے پاس جو انفارمیشن آتا ہے شاید وہ کلیئر نہ ہو.
یو ایس کی بڑی اگزامپل ہے، عراق میں بھی وہ کہہ رہے تھے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جو ہے صدام حسین بنا رہے ہیں. کیا وہ انفارمیشن صحیح تھی؟ بلکہ وہ غلط ثابت ہوا. تو سیم از دا کیس اب ایران کے ساتھ بھی وہ چیزوں میں فوگ افوار میں جب آپ کی آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہے تو آپ کس طرف جاؤ گے؟ اب امریکنز آبجیکٹیو بھی میرے خیال میں یہاں پہ مجھے کلیئر اس طرح دکھائی نہیں دے رہے جس طرح ہونا چاہیے ایز فار ایز فوگ آف وار از کنسرن. اب امریکہ کہتا ہے کہ ریجیم چینج کی طرف جائیں گے، ٹرمپ اگلے دن پہ کہتے ہیں نہیں انکنڈیشنل سرنڈر کی طرف چائنا کو ایران کو جانا چاہیے، پھر کہتا ہے کہ ہم نے ایران کے جو نیوکلیئر نیوکس ہے اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے، پھر وہ کہتا ہے ملٹری پاور کو ایران کی کمزور کرنی ہے. تو یہ جو کلاسویٹس نے فوگ آف وار دیا ہے کہ اگر آپ کلیئر نہیں ہوں گے تو آپ جنگ نہیں جیت سکتے. تو اسی طرح امریکنز کی جو پریویس اسٹریٹجیز ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دی ہے، چاہے وہ عراق میں ہو، لیبیا میں ہو یا شام میں ہو، اس میں بھی وہ میرے خیال میں آبجیکٹیو اس کی کلیئر نہیں تھی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریجیم چینج تو میرے خیال میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے ریجیم تو مزید مضبوط ہو گئی ہے، کیونکہ ایسے حالات میں جس طرح میکیویلی کو پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو وار مینگرنگ پالیسیز والے لیڈرز ہوتے ہیں وہ جنگ کے 3 بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. سب سے پہلی یہ ہے کہ جنگ قوم کو یونائٹ کرتی ہے. ہم نے دیکھا طالبان بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اس سے وہ قوم کو یونائٹ کر رہے ہیں. سیم از دا کیس ود ایران. وہ جو خامنئی رجیم ہے جنگ جب ہوگا تو وہ یونائٹ ہوں گے، انٹی امریکنزم انٹی اسرائیلزم بڑھے گی. سیکنڈلی یہ ہے جنگ سے جو ہے وہ ان کی کمزوریاں چھپ جاتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ خمینئی کے ساتھ بھی یہی ہوا، بہت سارے لوگ ان کے خلاف ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ باہر سے اٹیکس ہو رہے ہیں تو وہ کمزوریاں چھپا لیتی ہیں، انٹرنل کمزوریاں، پھر بھی کسی حد تک جو ہے وہ اپنے لیڈرز کا ساتھ دیتے ہیں. تھرڈلی جنگ سے یہ ہے اکارڈنگ ٹو میکیویلی کہ جنگ سے یہ ہے کہ آپ کی کمزوریاں چھپ جاتی ہے. تو اب یہ جو جنگ ہو رہا ہے اس سے بائی اللہ جو کمزوریاں چھپ ہو رہی ہے. تو جو ریجیم چینج کی باتیں ہو رہی تھی امریکن کی طرف سے وہ میرے خیال میں اس کو جو آئی آر جی سی ہے اس کو مزید مضبوط کر دیا ہے، کیونکہ آئی آر جی سی ڈی سینٹرلائزڈ ہو گیا. انہیں پتا تھا فیوچر میں ہمارے ساتھ یہ ہوگا اور انہوں نے پہلے سے نومنیشن جاری کر دی ہے. تو اب امریکن کے لیے جو فوگ آف وار کنٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ ریجیم چینج نہیں ہو رہا ہے، اجا ریجیم کلیپس کی طرف اگر آپ جاؤ گے تو ان کے لیے بھی تو آپ کو ایک بہت بڑی اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ نے بس کردش کو کہہ دیا کہ یہ اسلحہ ہے آپ ایران کے خلاف لڑو. کردش تو 105 سال سے لڑ رہے، کردش کو بھی ہسٹری کا پتہ ہے. سیرین کردش نے بھی ایرانین کردش سے کہا ہے کہ آپ ایز اے کینن پاؤڈر یوز ہوں گے امریکہ کے لیے ایران کے خلاف. تو یہ جو ریجیم کلیپس یا ریجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہے اس میں بھی امریکن اسٹریٹجیز جہاں تک میری ریڈنگ ہے وہ اس طرح کلیئر نہیں ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ابھی بھی 400 کے جی یورینیم انرچڈ ایران کے پاس ہے جو 60% بنتا ہے. اب کیا ایران نیوکلیر پاور بنے گا یا نیوکلیر پاور نہیں بنے گا؟ اب میرے خیال میں یہ جو موجودہ حالات ہے اگر ریجیم چینج ہو یا نہ ہو اب اس کے سنگین امپلیکیشنز ہوں گے اس ریجن کے. بالکل ٹھیک ہے بلے صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. رجیم چینج کے اوپر ابھی ہم آپ کو یہاں پہ روکتے ہیں. رجیم چینج اگر ہوتی ہے یا رجیم چینج نہیں ہوتی ہے، دیٹس ون آف دا تھنگس. رجیم چینج کیا آبجیکٹو ان کا تھا یا نہیں تھا؟ اگر ان کا آبجیکٹو تھا تو وہ فیل ہو گیا، کیونکہ وہ رجیم چینج ہوئی نہیں ہے. رجیم چینج بندہ چینج ہو گیا، بلکہ کسی نے مجھے کہا تھا صرف 90 سال کے بندے کی جگہ 55 ایئرس کا جو انہوں نے ہیڈ جو ہے مقرر کر دیا ہے. میم سائمہ اگر آپ یہاں پہ اویلیبل ہیں. جی ڈاکٹر سائمہ آپ اویلیبل ہیں. جی السلام کل بھی علیکم. میری آپ سے بات ہوئی تھی. اب جی جی رجیم چینج کے اوپر ہی ہم رکھتے ہیں. اگر رجیم چینج ہوتی ہے یا رجیم چینج نہیں ہوتی ہے، کیا افیکٹس آ سکتے ہیں پاکستان کے اوپر اور ریجن کے اوپر؟ السلام علیکم. اچھا آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس سوشو کلچرل ایشوز کو میں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گی. اور پاکستان میں بھی جب بھی وار ہوتی ہے بیکاز پاکستان از ایٹ سچ اے اسٹریٹجک پوزیشن کہ اس کے اوپر امپیکٹ ضرور آتا ہے. اینڈ رائٹ ناؤ پاکستان از آلریڈی انگیجڈ ان دا وار ود افغانستان. اور ہم نے افغانستان کی وار کے پہلے ہی اثرات بہت زیادہ دیکھے کہ وہ تمام کے تمام امپیکٹ انفلٹر ہوئے، پینیٹریٹ کیے ہماری انڈیویجول لیول تک.
इट वाज नॉट वॉर को मैं एक बड़ा एक मैस्कुलिन फिनोमेना लेती हूँ. इट्स अ वेरी मैस्कुलिन फिनोमेना जहाँ पे हम पावर पॉलिटिक्स को देखते हैं, एंड इफ वी जस्ट एनालाइज इट फिलोसॉफिकली, पावर वाज जनरली फ्रॉम द ग्रीक एरा कंसिडर्ड टू बी वेरी मैस्कुलिन कॉन्सेप्ट. लेकिन ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि ये इसके अंदर भी पावर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन उसमें भी आर्ग्यू किया जा रहा है द वुमेन हु आर कमिंग ऑन द टॉप, दे आर वेरी मैस्कुलिन इन नेचर देमसेल्व्स. तो अगर हम इस पूरी वॉर के सिनेरियो को देखें तो लॉरा सॉजबर्ग ने अपनी बुक जेंडर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट में पहले लिखा है कि वॉर इज फंडामेंटली रिलेवेंट टू masculinity and masculine strategies, but when and there is always feminine concept of peace and the concept of integration that is always missing. It's invisible. But at the same time हमेशा feminine integration जरूर होती है. इस कॉन्सेप्ट की इंटेग्रेशन जरूर होती है. जब भी वॉर स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने से पहले या उस प्रोसेस के दौरान दैट फेमिनिन कॉन्सेप्ट ऑलवेज कम्स इन. और ये क्योंकि अगेन दिस वॉर इज वेरी it's very Western perspective and Western oriented kind of concept. The meanings of the power, the meanings of prosperity, the meaning of empowerment, the meaning of freedom is very different from the Eastern concept. जब आप global North और global South के concept ले हैं, but इस बार हम एक और चीज भी देख रहे हैं. There's a division as well. Europe की involvement इतनी नहीं है जितनी कि ये this is American centric, American imperial centric war हो रही है. But whatever the case may be, the way Anya Lumba describes कि अब American imperialism जो colonialism से American imperialism की तरफ बात आ रही है, उस सब के अंदर एक concept जरूर है कि othering का एक concept हम जरूर देखते हैं. और उस othering के concept में always the continents other than the North America or the Europe, they are considered as feminine continents. और Middle East उसके अंदर is a feminine content which is very fancy feminine content, unlike Africa जो कि बहुत ही poverty से बहुत ही ज्यादा naked barren एक feminine content है. ये एक ऐसा continent है South Asia and Middle East जो कि providers हैं. Oil की एक एक पूरी दौलत है. तो it's a very fully attired gold से लदी पदी एक जो आनिया लुम्बा एग्जांपल देती है. It's like a woman who is full of gold and वो उस तरीके से representation symbolism की गई है. तो it's that. So the whole concept जब आप बात करते हैं तो इसके अंदर that's a very masculine attack and feminine submission का concept आता है. But Iran has the way it has confronted its the whole scenario या जो भी एक narrative चला है, it has emerged as a masculine concept. और अब अगर हम पाकिस्तान को भी यहाँ पे देख रहे हैं, पहले पाकिस्तान की इंडिया के साथ वॉर होती है, उसके बाद अब अफगानिस्तान के साथ वॉर होती है. तो वहां पे भी एक वॉर का जो पूरा नैरेटिव है वो फेमिनिन से मैस्कुलिन की तरफ चला जाता है. मिशन सिंदूर यानी कि आपका पाकिस्तान को एक फीमेल समझा जाएगा और उसको टेकिंग इट एज अ फेमिनिन, बट देन वो एक बनियान नसूस आता है विच इज वेरी सीसा पिलाई वाली दीवार जो कि बड़ा मैस्कुलिन कॉन्सेप्ट आता है. फिर अब जो हमारे पास गज़बुल हक आ रहा है वो भी एक बड़ा मैस्कुलिन कॉन्सेप्ट आ रहा है. तो पाकिस्तान के अंदर वो एक जो पूरा इम्पैक्ट आ रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट वॉर के अंदर वी ऑल आर ट्राइंग टू शो इट वेरी मैस्कुलिन, बट इम्पैक्ट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी on the domestic household, on the relations, on the concepts which are very, very much, within the domestic domains. शुरू कहाँ से बात हुई थी? To liberate women. कि ईरान की खवातीन के पास लिबरेशन नहीं है, वहां से एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए. होते होते बात आ गई वहीं पे स्कूल्स में, फीमेल स्कूल्स पे ये अटैक हो गया. एंड देन द होल डिबेट, द होल नैरेटिव कम्स टू वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ऑपरेशन और मेन एज ऑपरेसिव एंड वुमेन एज ऑपरेस्ड. तो अगर आप इस पूरी डिबेट को अगर आप देखेंगे जो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट होगा, अगेन द डिवाइड is going to be based on gender as well. एक एंटी फेमिनिस्ट और एक फेमिनिस्ट डिबेट भी जनरेट हो जाएगी. एक एंटी वेस्टर्न डिबेट भी अगर जब आएगी तो वहां पे एक इवन बिकॉज देयर इज नॉट सिंगल फेमिनिज्म, देयर आर फेमिनिज्म्स.
So even there's going to be clash between feminisms as well. جو ایک ویسٹرن فیمنزم کا ایک کانسیپٹ سیکیورو فیمنزم جو لیلا ابو العقود لے کے آتی ہے وہ آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ساری لبریشن کی ڈبیٹ یہاں سے ہمیشہ وار اور سیویئر کا کانسیپٹ لے کے آتا ہے. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر اگر آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں گے کلچر کے لیول پہ دیکھیں گے, اگین ایجوکیشن از دیئر. The Gen Z which we have, they do not like to get entangled and engaged in the concepts which are very hardcore war based. They are more of cultural integrity and conceptual understanding یا social media engagement. وہ اس کی بات کرتے ہیں. تو this is going to impact the whole approach of this new generation جس نے وار بھی دیکھ لیا, کووڈ بھی دیکھ لیا ہے, بہت سے کانفلکٹس دیکھ لیے ہیں. Yet again they oppose these traditional concept, masculine concepts of attacking anyone or any taking concepts into binaries and genders. So this is what. جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر سائمہ, اینڈ یور پوائنٹ از ٹیکن کہ بڑے مزے کی بات انہوں نے کی کہ پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم لبریٹ وومن کو لبریٹ کرنے جا رہے ہیں, اینڈ دین دے اٹیکٹ آن دی. سو ہمارے پاس تینوں کانٹیکسٹ آ گئے ہیں جی. جیو پولیٹیکل آ گئے, وقار صاحب نے ہمیں بتایا کہ جی کیسے یہ 3 سینیریوز بلڈ اپ کر سکتے ہیں. ایران کی وار کو کیسے جو ہے وہ مینوور کیا جا رہا ہے بائی دا کیپٹلسٹ کنٹریز کہ یہ کر لیں گے. الٹیمیٹلی یہ بھی ہے کہ ایران ان کے لیے خطرہ ہے, ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کا نمبر اگلا ہے خدا نخواستہ, ایک یہ بھی ہے کہ جی یہ صرف آئل پہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے, مٹیریلسٹک سوچ ہے. سو ایوری تھنگ از دیئر, بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ امپیکٹ کیسے ہے. ڈاکٹر عادل ناخدا, یار سب چیزیں ہو گئیں, آئل پرائس اوپر چلی گئی, آئل پرائس نیچے آ گئی, پھر اوپر چلی گئی, اینڈ ناؤ وی آر لوکنگ ایٹ کہ 120 کے اوپر شاید سیٹ ہو, ابھی 102 کے اوپر جا رہی ہے, جو کہ سینیریو 2 بن رہا ہے. بیسیکلی جب IMF سے بات ہوتی ہے تو 8500 120 کی بات ہوتی ہے, تو ابھی ہم سینیریو 2 پہ کہ 100 کے قریب آئل کی پرائسز ہیں. اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں کہ پہلا امپیکٹ ہماری اوپر اکانومی کے اوپر جو آئے گا وہ آئے گا کہ آئل پرائس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کیسے ڈسٹرب ہوتا ہے. امپورٹ ڈپینڈنٹ اکانومی ہے, آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں. اگر آئل کم ہوگا یا آئل کی پرائس اوپر جائے گی تو ہمیں پھر ہٹ پڑے گی بہت زیادہ, کیونکہ تقریباً 1/3 آف دی جو ہمارا امپورٹس ہیں وہ آئل کی ہوتی ہیں. سو اوور آل آپ کیا دیکھتے ہیں, کتنا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ڈسرپٹ ہوگا, ایکسپورٹ ولنریبلٹیز کیسے آ سکتی ہیں کیونکہ سپلائی چین ڈسرپشنس ہیں, اینڈ اوور آل ریمیٹنسز پہ کیا فرق پڑے گا؟ جی عادل. Okay, so let me first start with the effect on the overall economy, the world economy, global economy implications, and then come down to what it will affect us. تو اس سے ایک بڑا ہمارا ڈسکشن ایک ہو جائے گا اس پہ بیسس پہ کہ دنیا پہ کیا افیکٹ ہے, because that is I think very important to understand کہ یہ جو ہے about ہم دیکھتے ہیں کہ about 20 million barrels oil کے ٹرانزٹ ہوتے ہیں ہر دن اسٹریٹ آف ہارموز سے. This is ایک typical day پہ, which is about 20% of all global oil consumption, or about 14 million جو اس کا ہے وہ seaborne oil trade ہے, barrels per day, which is again about 25% of all seaborne oil trade. تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہے اس طریقے سے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ 20% جو LNG ہے وہ پاس تھرو ہوتی ہے اسٹریٹ پہ as well, which is about 10 billion cubic feet per day, and approximately 30% جو chemicals کی جو fertilizer کی جو input ہے جو food prices کو affect کرے گی وہ بھی پاس ہوتی ہے through this trade. تو یہ جو کنفلکٹ ہے یہ کافی امپیکٹ آئل مارکیٹ پہ بھی نہیں بلکہ ایگریکلچر اور فوڈ پروڈکشن پہ بھی آنا ہے اس کا. تو یہ $20 billion کا ورتھ ہے, about $2.4 billion, اور اگر LNG کو فیکٹر ان کرے تو it's about $3 billion a day. It is expected that Gulf countries will lose up to $750 million a day, and which can basically be up to $1 billion a day اگر اس کا ہم ٹوٹل امپیکٹ لیں, اگر یہ بہت ہی ایک ایکسٹینڈ ہو جائے اور ورسٹ کیس سینیریو ہو تو that is the cost per day to the Gulf countries themselves in terms of revenue. اور پھر آپ نے جیسے ریونیو ریمیٹنسز کا کام, I'll come to that point later. تو ایک منتھ لانگ کلوزر اگر ہے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے $1 to $2 trillion کا, اور which is about 2% of global GDP. تو اگر انشورنس کاسٹ ہم دیکھا جائے تو وہ about 500% ہے انکریز ہوا ہے.
And with each voyage, basically $1 million जो very large crude carriers का increase हुआ है, typically जो 0.25% of the value of the vessel जो लिया जाता था insurance, वो अब 1%, और there are some estimations कि वो अब 3% पे चला गया है. Even though the strait पे सिर्फ 3% of global seaborne trade इसके through pass होता है in terms of volume, the significance है इसकी जो global economy की वो कहीं ज़्यादा है. और आई थिंक इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये डिस्कशन और ये जो हमारा कंसर्न है ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है. तो द स्पिल ओवर्स इनटू अदर सेक्टर्स इज रिलेटिवली हाई. एज ऑयल और एग्रीकल्चर का जो इफेक्ट है वो नेचुरली वो दूसरे सेक्टर्स पे भी होता है, जैसे आपके फूड प्रोडक्ट्स पे हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन पे होता है, और बाकी सब इकोनॉमी आपकी अफेक्ट हो रही है. जिस तरह हम देख रहे हैं लॉकडाउन जिस तरह का एक तरीके से एजुकेशन सेक्टर में किया जा रहा है. So approximately 80% of our oil and LNG that is destined for the Asian markets come through this Strait of Hormuz. And naturally, जो Asian markets पे ये जो effect है वो कहीं ज़्यादा है compared to the European and US markets, जहाँ पे shortages और alternatives जो हैं इसकी वो दूसरी हैं उनके पास जो हमारे पास नहीं है. So impact on fertilizer हम देखेंगे, food prices पे increase करेगा, फिर हम देखेंगे ये जो conditions है दूसरे sectors पे भी आएगा, जैसे petrochemical sector पे जो feedstock आता है चाइना में वो generally आता है मिडिल ईस्ट से. और अगर आप LPG देखें जो हीटिंग एंड कुकिंग के लिए यूज किया जाता है साउथ एशियन कंट्रीज में, वो भी आता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से. तो और फिर दूसरी भी चीजें हैं जैसे हीलियम और मेथनॉल, उसके बाद 40% जो प्रोडक्शन है वो गल्फ कंट्रीज में होती है और वही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास होती है. तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसका इम्प्लीकेशन पाकिस्तान पे क्या है. सो करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का जो हमने अभी रिपोर्ट किया है वो अबाउट $1 बिलियन है फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए और फर्स्ट 7 मंथ्स के लिए. तो विद एवरी $10 बिलियन $10 इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, हमने जो CAD है उसका एक्सपेक्टेड अबाउट इंक्रीज है तकरीबन $2 बिलियन का हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे. तो इफ ऑयल प्राइसेस आर टू रिमेन एट 120, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है वो अबाउट $600 बिलियन अ मंथ का कॉस्ट होगा. और ये एक्सपेक्ट किया जाता है बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लगा रही है वो अबाउट $1 बिलियन का इंक्रीज लगा रही है करंट अकाउंट पे. और वो सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल रिस्क और प्रीमियम की वजह से. अगर ज्यादा इसका देखे जाएंगे तो सम एस्टिमेट्स इसकी $5 to $6 बिलियन की, वो जो मैंने एक्सट्रीमली हाई देखी है, इसका इफेक्ट जो हो सकता है. और अबाउट 55% हमारी जो रेमिटेंसेस है वो आती है गल्फ रीजन से. और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नेचुरली प्रोलॉन्ग किया जाएगा तो उसके लिए काफी इफेक्ट है. तो शॉर्ट रन में हम देखेंगे कि नेचुरली इस पे जो पैनिक हुआ है उसकी वजह से शायद इसकी इफेक्ट है. बट हमारा दूसरा भी एक है कि अभी ईद टाइम है, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि शायद अभी फिलहाल इतना इम्पैक्ट नहीं नजर आए जितना हमारा लेटर ऑन नजर आए, बिकॉज ईद पे वैसे हमारी रेमिटेंसेस और रमजान में ज्यादा आती है फ्रॉम द रीजन. सो डिमांड फॉर लेबर ड्यूरिंग दिस बट दूसरी एक बात है कि अगर जब रिकंस्ट्रक्शन होगा तो उस टाइम जब डिमांड बढ़ेगी तो वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट शायद इतना ना हो बिकॉज ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन फेज दैट मे गो ऑन इन द मिडिल ईस्ट. और उसकी वजह से जो डिमांड आएगी लेबर की वो शायद उसको थोड़ी कॉन्ट्रडिक्ट कर दे. तो चेंज इन का जो करंट अकाउंट सरप्लस का जो अभी 560 मिलियन का FY25 जो था पॉजिटिव, वो हमने एक्सपेक्ट करना है वो नेचुरली नेगेटिव की तरफ चला जाएगा. पर वो जितना नेगेटिव जाता है वो हमें नहीं पता, पर इसका एक इफेक्ट एक आएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से. तो हमारे आपको पता है कि बड़ी प्रिकेरियस कंडीशन थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की 2022 में. टोटल रिजर्व्स 9.9 बिलियन थी और हमारी जो स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स अबाउट 3 to 4 बिलियन चली गई थी. तो वो अब हो गई है टोटल रिजर्व्स हमारी 21.6 बिलियन और उसमें से 16.3 बिलियन हमारी अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है. तो हमारा वो जो कंडीशंस हम जो कहते हैं जो पहले जो 2022 में थे ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर, वो शायद अभी ना हो. मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस इतने प्रिकेरियस ना हो बट स्टिल चैलेंजिंग है इस तरीके से. तो हमारा जो अबाउट पाकिस्तान इंपोर्ट करता है अबाउट 4 लाख बैरल्स पर डे और ऑफ ऑयल, of which 85% passes through the Strait of Hormuz. और हमारे जो 16% हमारी जो हाइड्रोकार्बन डिमांड है वो हमारी लोकली प्रोड्यूस सोर्सेज के साथ होती है फुलफिल. तो हमारा जो डिमांड है वो नेचुरली हमारा ऑयल पे इंपोर्टेड ऑयल पे काफी है. और वो इंपोर्टेड ऑयल अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से काफी एक स्ट्रॉन्ग परसेंटेज और हाई परसेंटेज वो आती है. तो पाकिस्तान मीट्स इस हाफ. और हमारा जो गैस जो डिमांड है वो हम लोग अबाउट हाफ ऑफ आवर डोमेस्टिक डिमांड हम मीट कर लेते हैं लोकल सोर्सेज के साथ. एंड द रेस्ट ऑफ इट अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारा काफी हाई डिमांड, बल्कि हमारा ऑलमोस्ट ऑल द LNG दैट वी इंपोर्ट कम्स फ्रॉम कतर व्हिच अगेन पासेस थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. सो ये एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर हमारी प्राइसेस बढ़ती है ऑयल की मार्केट में $100 से ऊपर, तो नेचुरली हमारा एक $40 मिलियन पर डे का जो इंपोर्ट बिल है वो काफी हाई हो रहा है. उसके ऊपर अगर हम
اور رسک پریمیم وغیرہ لگائے تو نیچرلی اور ہائی اس کے پرائسز ہو جائیں گے اور کاسٹ ہمارا ہو جائے گا. تو اگر کانٹریکشن کی بات کیا جائے کہ بیکاز ہماری نیچرلی ہم نے ریسٹرکشنز لگا دی, ہم نے پرائسز بڑھا دیے, پر اس سے جو کانٹریکشن جو گورنمنٹ دیکھ رہی ہے وہ تقریباً about 23,000 بیرلز اے ڈے کی ہے, جو about 5% آف ٹوٹل ڈیمانڈ ہے. تو نیچرلی اس سے ہمارا فلفل نہیں ہوگا, ہمارا کانٹریکشن اتنا میجر ڈینٹ نہیں کرے گا ہماری امپورٹس پہ جو ہم نے ایکسپیکٹ ہے ہماری آئل کنزمپشن پہ. تو یہ ایک چیلنج رہے گا بیکاز بائی ڈیفینیشن جو آئل ہے, آئل کا ڈیمانڈ جو کرو ہے وہ پرائس انلاسٹک ہے. تو پاکستان کے پاس اباؤٹ 28 days کا اباؤٹ ریزروز ہے پیٹرول اینڈ ڈیزل کا, اور یہ ہم نے ریسنٹلی اس کو بفر کیا ہے. آئی تھنک اس کو ہم نے لاسٹ فیو منتھس میں ہم نے کافی اس کی ایڈ کی ہے اسٹاک, اور بیکاز ورلڈ اوور ایک چل رہا تھا کہ یہ ایران یو ایس کی جو وار ہے یہ کافی ایکسپیکٹڈ تھی. اور آئی اے ممبرس کے پاس تقریباً اباؤٹ 1.8 بلین بیرلز کی اسٹریٹجک آئل ریزروز ہے, جس سے اس نے 400 بلین بیرلز فی الحال ابھی ریلیز کیے, جو تقریباً 4 دن کی اس کی سپلائی میٹ کرتی ہے, بیکاز 100 بلین بیرلز ڈیلی کنزمپشن ہے آئل کی. So imports and quantity Right. terms of crude oil has increased by more than 16% ہماری increase ہوئی ہے. تو یہ پچھلے fiscal year میں, اور if the oil prices maintain at the same level and CAD does rise, we will see that our exchange rate پہ بھی ہمارا پریشر ایک آئے گا, اور وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ about expectation یہی ہے کہ around 290 کے اوپر جو کے پاس جو ریجن ہے وہ شاید ہمارا ایکسپیکٹڈ آ جائے وہاں پہ. تو نیچرلی, اور پھر جو ایک دوسرا جو چیلنج ہے, لاسٹ ایک پوائنٹ ہے کہ ایل این جی کی جو ڈیمانڈ نیچرلی آئل کی ہے اباؤٹ 10% ہمارا سپلائی میٹ کرتا ہے ایل این جی, اور وہ آر ایل این جی جو ہے وہ اس کی ٹپکلی سمر منتھس میں انکریز ہوتی ہے اس کی پروڈکشن ڈیمانڈ. تو وہ ہم دیکھیں گے جب الیکٹریسٹی پروڈکشن کی جب ڈیمانڈ یا انکریز ہوگی الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ, تو اس میں ہمارا کیا افیکٹ ہوگا, بیکاز ہم نے آر ایل این جی جو پرووائڈ کرنا ہے اس کا کیا, اور وہ پھر ڈیپریسیشن اور اس پہ ہمارے پرائسنگ افیکٹ پہ فرق پڑے گا اس پہ جب الیکٹریسٹی کاسٹ پہ یہ برڈن ہے. بالکل ٹھیک ہے عادل, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں اسی چیز کے اوپر. ایک چھوٹا سا کامنٹ لیتے ہیں ایسن سے, ایسن اچک سے. سنس یو آر فرام بلوچستان ایز ویل, باقی آپ کو پتا, ہمیں پتا ہے آپ کتنے بلوچستان سے ہیں, کتنے پنجاب سے ہیں, کتنے سندھ سے ہیں, ہر صوبے میں آپ نے ٹانگیں پھنسائی ہوئی ہیں. سو اوور آل اگر دیکھو پورے کے پورے سیناریو کو, ایک بلوچستان کا بھی سیناریو دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ٹھیک ٹھاک قسم کی انفارمل ٹریڈ ہے. بلکہ کچھ ایریاز تو ایسے ہیں ہمارے جس میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی اگر ایران کے ساتھ ٹریڈ ہماری انفارمل ختم ہو جائے تو ہماری آدھا بلوچستان جو ہے وہ ان امپلائڈ ہو جائے گا. سیناریوز. سو کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی صرف 10% ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں 50%. سو وٹ ایور نمبر از, لیکن ہماری ٹھیک ٹھاک قسم کی انفارمل ٹریڈ ایران کے ساتھ بھی ہے. اوور آل اگر دیکھا بھی جائے کہ جی وہ ان امپلائمنٹ پہ بھی فرق پڑے گا, ہماری پاورٹی پہ بھی فرق پڑے گا, ہماری مانیٹری پالیسی بھی فرق پڑے گا. ایز سچ بلوچستان کی اکانومی اور اوور آل پاکستان کی اکانومی کو کیا فرق پڑ سکتا ہے, کیونکہ ہم ٹھیک ٹھاک قسم کا آئل بھی وہاں سے انفارمل ٹریڈ کے تھرو لے کر آتے ہیں جو پورے کے پورے بلوچستان میں پھیلا ہوتا ہے. جی یس سر. Thank you very much, Ali Saab, for having me. And thank you to Pakistan Economic Forum and Dr. Irfan for planning this session. دیکھیں بلوچستان کو تھوڑا سا میں نمبرز کے ساتھ اگر بات کروں تو 200 ٹرکس تو فوڈ آئٹمس کے آفیشیلی ایران کے ساتھ ہمارے ٹریڈ ہو رہے تھے, وہ بند ہو گئے. تو ٹرانسپورٹ سیکٹر بلوچستان میں جو ہے وہ ہائی رسک ان امپلائمنٹ پہ آ گیا ہے. آپ کے جو زمیات ٹرک تھے, دا ایرانین پک اپس وچ آر یوزڈ ٹو کراس بارڈر فار انلیگل اسمگلنگ, وہ تقریباً 3 سے 4 ہزار تو صرف آئل جو ہے وہ موو کر رہے تھے اکراس دا بارڈر, اینڈ دین فوڈ آئٹمز آلسو. اچھا, اس میں کچھ چیزیں جو لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا, وہ جی انلیگل ٹریڈ ہے, فائن. دا پرابلم از آپ کے جو کنزیومر گڈز ہیں پاکستان میں پروڈیوس ہو رہے ہیں, ان کی جو ریٹیل پرائس ہے انہیں مکران ریجن تک پہنچانا جو ہے وہ اکنامیکلی وہ اس پرائس پہ فیزیبل ہی نہیں ہے. پرائس آپ کی پروڈکٹ پہ پرنٹ ہو گئی تو مکران ریجن آپ کا دے آر گیٹنگ ایون پیریشیبل فرام ایران. تو 8 سے 10 ہزار جو یہ ڈرائیورز جو اس پوری ٹریڈ میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں, their employment is at a critical level, اور ان کا کام تو آلریڈی رک چکا ہے. جیسے ہی بارڈر بند ہوا, جنگ شروع ہوئی, ان کا کام رک گیا. Then these products which were initially brought to the Iranian Balochistan border
then it moved to the entire province and even beyond the province to the rest of the country. So transport sector has taken critical hit and they are at high risk. और उसमें fuel prices भी हैं. Not only the Pakistan fuel prices, the Iranian fuel prices जो कि stock पड़ा था, that has also gone up. 2 weeks back it was 195 rupees per liter. Today it is 255 rupees per liter. तो जो बलूचिस्तान की इकोनॉमी थी वो तो लॉजिस्टिक्स तमाम यही ऑयल यूज कर रही है. देन वी टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. राइट नाउ हर किसी की assumption ये है कि जी चलें जंग छिड़ गई है, ख़त्म हो जाएगी, ये 2-3 हफ्ते का जो है लैप्स पीरियड है, वी विल टेक दिस शॉक. बट दैट इज नॉट द सिचुएशन. आप देखेंगे कि अनकरीब जो है बड़ा सिंपल सा, कराची की अगर मैं बात करता हूँ या कोयटा इवन शहर की हम बात करते हैं, वाटर सप्लाई अब टैंकर्स के थ्रू हो रही है. सिर्फ ये जो फ्यूल आपका डीजल 55 रुपीज़ पर लीटर हाइक आई है, इस पे सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 200 रुपये तक जो है आपका वाटर टैंकर ऊपर चला गया. सिमिलरली योर रेंट्स हैव गॉन अप, whether it is from the fruit mandi vegetable markets to the city. उसमें जो है जो गाड़ियां चल रही हैं उनके रेंट्स ऊपर चले गए. तो ये सप्लाई शॉक जो है इट हैज इंक्रीज द प्राइसेस और इवेंचुअली इट विल रिजल्ट इन कंट्रैक्शन. और जैसी कंट्रैक्शन होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन प्राइसेस की वजह से, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट नजर आएगी. अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ प्राइसेस विल फर्दर गो अप. एंड इफ इट कंटिन्यूज, एंड फॉर द केस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान का मैं स्पेसिफिकली अगर मेंशन करूं, आपने देखा कि कोयटा में भी कल एक ड्रोन जो है गिरा है अफगानिस्तान की तरफ से. वो लोगों का ये ख्याल था कि जी ईरान से है, लेकिन दैट वाज फ्रॉम अफगानिस्तान. तो अफगान बॉर्डर भी आपका क्लोज हो गया और आपकी जो मेजॉरिटी इकोनॉमी है बलूचिस्तान की इनफॉर्मल, उसमें तकरीबन 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके आ रहे हैं थ्रू बॉर्डर. वो तमाम जो है हाल्ट की वजह से नाउ दोज पीपल आर अनएम्प्लॉयड. गिवन द सिक्योरिटी सिचुएशन इन बलूचिस्तान एंड इंसर्जेंसी ऑल्सो, तो ये एक मजीद रिस्क बलूचिस्तान के हवाले से बढ़ जाता है. तो इफ थिंग्स डोंट सेटल डाउन एंड दे डोंट सेटल वेरी क्विकली, तो आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चरल की तरफ चलती जाएगी, सिक्लिकल हो जाएगी. और सिमिलरली ट्रांसपोर्ट जो है वो भी बड़ा हाई रिस्क है बलूचिस्तान में. तो इट्स अ वेरी वेरी सम सिचुएशन. थैंक यू. Hसन, थैंक यू. डॉक्टर बारी की तरफ हम जाते हैं. डॉक्टर बारी, इफ यू आर ऑनलाइन. जी जी. जी मैम, खदीजा. अच्छा, अब आपने सिचुएशन देख ली. डॉक्टर सामा ने भी बताई, डॉक्टर वकार ने भी बताई, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बड़े साहब ने भी बताई, एहसन साहब ने भी बताई, कि आदिल ने भी बताई कि क्या सिचुएशन हमारी पहुंच रही है. हाउ डू यू फोरसी दो खास कंपोनेंट्स के ऊपर. एक, एक्सचेंज रेट्स हमारे कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर वो बाकी तमाम वेरिएबल्स पे आता है. इट इज वह वो एक 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 दुखती रग है हमारी. और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर खास तौर पे. और अगर हम इन तीनों को लिंक करें, जो कि एक्सचेंज रेट को लोग लिंक नहीं करते, लेकिन एक्सचेंज रेट को लिंक करें हम, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, एक्सचेंज रेट्स भी है, एंड देन पॉवर्टी भी है. क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी का खास लिंक है, जो कि इन्फ्लेशन के साथ भी है वैसे तो. सो आप कैसे इन तीनों चीज़ों को लिंक करेंगे. फिर मैं आदिल के पास जाऊंगा कि इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे हम उसको देख सकते हैं. शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए. और मैं जी इसमें डॉक्टर बारी. करने के लिए एक ओवरऑल, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी वेल कनेक्टेड इंटरलिंक्ड एक्टिविटी, तो थोड़ा सा ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट पड़ा है इस वॉर का, इसको डिफरेंट एवेन्यूज से बताना चाहती हूँ. कि सबसे पहले तो वी हैव ऑल बीन टॉकिंग अबाउट हाई ग्लोबल ऑयल प्राइसेस. और आपको पता है कि पाकिस्तान इज एन ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री. 90% ऑफ द ऑयल दैट वी कंज्यूम इज इम्पोर्टेड. आदिल ने भी इस पे, डॉक्टर आदिल ने भी इस पे हाईलाइट किया. So we are obviously going to be directly impacted by the high global oil prices. अब unfortunately हमारे पास इतनी fiscal space है नहीं कि हमारी हुकूमत सब्सिडी दे के हमें अगर ये टेम्पररी है तो इस टेम्पररी शॉक से बचा सके. एक तो हमारे पास fiscal space नहीं है सब्सिडी देने की, और अगर होती भी सब्सिडी देती है
तो आपकी जो फिस्कल डिफिसिट है वो वाइडन हो जाता है, एंड दैट थ्रेटन्स अस टू गेट डीरेल्ड फ्रॉम द IMF प्रोग्राम। तो सब्सिडी देना तो नामुमकिन है, और ये सारा का सारा बर्डन जो है कंज्यूमर्स पे पड़ेगा, और जब ये कंज्यूमर्स पे पड़ेगा तो जैसे कि बहुत सारे स्पीकर्स ने ये कहा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर 2 डिजिट्स तक जाने का इम्कान है, जो कि एक आम कंज्यूमर को उठाना पड़ेगा बर्डन। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, जो कि एक बड़ा कंजर्वेटिव है फिगर, $100 पर बैरल पे, तो हमारा तकरीबन 3 से 4 बिलियन का इम्पोर्ट बिल जो है वो बढ़ता है। सो जाहिर है इसका सारा प्रेशर हमारे फॉरेन रिजर्व्स पे पड़ेगा, एंड वी ऑलरेडी नो द सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ आवर फॉरेन रिजर्व। जो थोड़ी बहुत बेहतरी आई थी उसका भी इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव पड़ेगा, और डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, और पाकिस्तान का रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर, वी विल अगेन बी ट्राइंग टू टैकल द इन्फ्लेशनरी प्रेशर दैट विल ऑब्वियसली अकम्पनी ऑल दिस। तीसरा एस्पेक्ट जिससे मैं ये चीज देखती हूँ वो ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इम्पैक्ट करेंगे, जिससे हमारा करंट अकाउंट, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्पैक्ट होगा। एक्सपोर्ट्स हमारी कैसे हैं, हमें पता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो प्रोडक्ट बेस है वो बहुत नैरो है एक्सपोर्ट्स की। इवन द मार्केट्स दैट वी केटर टू आर वेरी लिमिटेड। 70 से 75% हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की हैं। हमारी मेजर मार्केट्स क्या हैं, US और यूरोपियन कंट्रीज है। सो एक तरह, और हमारी जो प्रोडक्ट्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो बिल्कुल कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, एंड वी जनरली compete ऑन प्राइस ओनली। सो एक तरफ से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ से जिन कंट्रीज को, क्योंकि हमारी बड़ी लिमिटेड मार्केट्स हैं जिनको ये हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स जाती हैं टेक्सटाइल की, तो वहाँ की जो इनकम्स हैं वो इम्पैक्ट होंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, वहाँ से डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड, और मैं समझती हूँ कि हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड पे एक एक्सपोर्ट का कम होने का भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक तो प्राइस कंपेटिटिवनेस हम एरोड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से, दूसरा हमारी जो इंपोर्ट मार्केट्स हैं उनकी वो इस वक्त जिस मुश्किल में हैं, तो वो उससे उनकी इनकम जो है बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट हो रही। फिर उसके बाद एक और जो इम्पैक्ट है वो है रेमिटेंसेस का। अच्छा, रेमिटेंसेस का हमें पता है कि इट्स अ पिलर as far as our external borrowing is concerned, and it has played a very important role in our economy. अब जो करंट सिचुएशन है उससे तो हमें समझ आता है कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में ये जो आपकी टूरिज्म एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बहुत श्रिंक होने का चांस है। ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा इसमें सिल्वर लाइनिंग भी है, थोड़ा सा इसको मैं पॉजिटिवली भी चाहूँ, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौक़ों पे हमारी इस तरह गायबाना मदद की है। वो ये है कि अगर ये जो विंडफॉल इफेक्ट होता है हाई ऑयल प्राइसेस का मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में, और वो वॉर खत्म हो जाती है या कम हो जाती है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो दैट कैन ओपन अप एवेन्यूज फॉर आवर लेबर। व्हाट इज नीडेड इज दैट we make sure that our labor is aligned with the needs that may arise with the infrastructure development that might take place in the Middle East in the near future. So एक तो ये चंद चीजें हैं जिससे हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। एक और चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ ये है कि पाकिस्तान तकरीबन दुनिया की 3% पॉपुलेशन को हाउस करता है, और हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में जी 0.3% शेयर भी नहीं है। तो हमारा जो इन हाउस हमारे जो मसले हैं हमें उन पे फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जिसमें हमारे लग्जरी इंपोर्ट आइटम्स हैं, नाउ इज नॉट द टाइम टू स्पेंड मनी ऑन दैट। वो जो हमारे लग्जरी इंपोर्ट आइटम्स हैं उस पे पैसे खर्च करने के बजाय हमारे लिए जरूरी है कि वो हम इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करें, ताकि हमारा जो लोअर इकोनॉमिक
گروپ ہے, ہاؤس ہولڈز ہیں, وہ ان کی انکم جنریٹ ہو اور ان امپلائمنٹ والا ایلیمنٹ جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا وہ کنٹرول ہو سکے. میرا بار بار ایمفسس یہ ہے کہ ہم صرف دنیا کی ٹریڈ میں 0.3% انوالوڈ ہیں, تو ہمارے اپنی جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں ان کو ہمیں اپنا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہر صورت میں کم کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی سیلریڈ کلاس اور ہماری جو انڈسٹری ہے اس سے اننیسری ٹیکس کو ہٹانا پڑے گا, ہمیں ٹریڈرز کی طرف آنا پڑے گا, ہمیں ٹیکس کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اکنامک ایکٹیویٹی میں انوالو ہو سکے اور ہم ان ہاؤس اپنے جو ایشوز ہیں ان کو تو کنٹرول کر سکیں. اور ایک چیز اور جو میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جب اس طرح کی انفلیشن ہوتی ہے تو اس کا انفلیشن از دا ورسٹ فارم آف ریگریسو ٹیکسیشن. اٹ امپیکٹس دا پورسٹ آف دا پور دا موسٹ, کیونکہ یہ جو غریب طبقہ ہے اس کی انکم کا بیشتر حصہ ٹرانسپورٹ اور انرجی میں خرچ ہوتا ہے. تو جب انفلیشن ہوتی ہے تو ان کی پرچیسنگ پاور سب سے زیادہ کم ہوتی ہے. تو جو انکم انیکوالٹی ہے اور جو سوشل انریسٹ ہے وہ بھی اس چیز سے بہت بڑھ سکتا ہے, جس کے لیے ہمیں ابھی پریکاشنری میجرز لینے چاہیے. فار ایگزامپل کیش ٹرانسفرز ٹو دا پورسٹ آف دا پور جو ہاؤس ہولڈز ہیں ان کی طرف ڈائریکٹ کیے جائیں. ہمارے پاس آلریڈی بے نظیر انکم سپورٹ کا ایک نیٹ ورک موجود ہے, اس کو استعمال کر کے اس والے ایشو کو جو ان امپلائمنٹ سے لوکل ان امپلائمنٹ سے اور انکم انیکوالٹی سے ارائز ہوگا اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. So this is from my end looking at بالکل ٹھیک ہے unemployment جی. ڈاکٹر باری بہت 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 شکریہ آپ کا, آپ نے 2-3 اچھے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے. I'll move to وقار again. یار سچویشن اس قسم کی بن گئی ہے کہ اگر ہم جس کو ہم کہتے ہیں اپنے اکنامکس کے ٹرمز میں ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایگریگیٹ سپلائی کرو, when the shock hits the economy, aggregate supply curve shifts leftward. ہمیں سارا رٹا یاد آ رہا ہے دوبارہ MSc اکنامکس والا کہ شاک جو ہے وہ آپ کی آؤٹ پٹ کو بھی کم کرتا ہے اور انفلیشن کو بھی بڑھا دیتا ہے. اینڈ وی موو ٹو اے انیشیل پوزیشن آف اسٹیگفلیشن, ناٹ دا ایکچوئل اسٹیگفلیشن لیکن ہمارے وہ, اور اس کی جگہ ہمیں ڈیمانڈ چینج کرنی پڑتی ہے. منی سپلائی اگر انکریز کرتے ہیں تو مزید انفلیشن کریٹ کرتا ہے, تو ہمیں مانیٹری پالیسی ٹائٹن کرنے کی ضرورت ہے. وہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری انویسٹمنٹ کا ویسے ہی بیڑا گرک ہوا ہوا, انویسٹمنٹ مزید بیڑا گرک ہو جائے گی. اوور آل سچویشن کو اگر دیکھیں, اگر ایکسچینج ریٹ کو بھی پاس تھرو کرنے دیں تو ایک واویلا مچ جاتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ پاس تھرو کی وجہ سے انفلیشن زیادہ ہو گیا. جس طرح میڈم باری نے بھی کہا کہ جی یہ تمام آئل پرائسز ریگریسو ٹیکسیشن, دو کہ آئی ڈونٹ بلیو دیٹ, لیکن اسٹل وی ڈو ناٹ ہیو دا ڈیٹا. تو ہم ڈیٹا کے اوپر کیا کریں نا, وہ ڈائریکٹ امپیکٹ اس کا آئل پرائسز کا نہیں جاتا, وہ پروگریسو ٹیکسیشن کے ایکویولنٹ آ جاتی ہے. But indirect, we don't have the data, so I'll confine myself from saying anything. Then آپ نے سبسڈیز کی بھی بات کی کہ جی سبسڈیز کم کر دینی چاہیے. بالکل کم کر دینی چاہیے. ہمارے پاس 1200 بلین کی تقریباً انرجی سبسڈیز ہیں, ہم نے خامخواہ ایک طرح سے دی ہوئی ہیں. اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے؟ کیا اگر ہم صوبوں کو دے دیں اپنے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی طرح کرنے کو, یا BISP کے تھرو وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں, تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ So overall scenario, since you are a very good macroeconomist, so overall impact growth پہ کیا آ سکتا ہے, growth enhancing measures کیا ہو سکتے ہیں؟ I know that you are a very very good informal economy expert as well. تو اگر ہم دنیا کو سے ہٹ کے بھی بات کریں, جیسے میڈم باری نے کہا کہ 0.3% سے بھی 0.01% کے قریب ہماری اگر ٹریڈ بھی ہے, تو اگر ہم اسکویز کر دیں پاکستان کی اکانومی کو صرف ڈومیسٹک ڈیمانڈ ڈریون اکانومی کی طرف, تو کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ وقار جی, thank you, Ali صاحب. I think this is a nice way of putting the question, because I think اس وقت جو اگر آپ پری وار سچویشن دیکھیں تو we were framing the economy کہ ہم نے جو ہے ایک fragile economy کو stability کی طرف لے آئے ہیں. And of course, we were expecting a pre-crisis growth rate for this year around 4.2%. تو اب اگر اس sort of fragile recovery, اگر میں کہہ سکوں, اس fragile recovery کو بچانا ہے یا کنسولیڈیٹ کرنا ہے, تو I think we would be very lucky اگر ہم یہ اگلے let's say جو 2-3 ماہ ہیں اس کے اندر جو ہے اس کو کہیں پہ گروتھ ریٹ کو 3.5-3.3 کے اراؤنڈ جو ہے وہ سیٹل کر سکیں, ڈپینڈنگ آف کورس آن ہاؤ لانگ the crisis persists.
اور اس کے اندر آف کورس ڈیمانڈ کمپریشن کی آپ نے بات کی ہے, انویسٹمنٹ انسرٹنٹی کی بات کی ہے. یہی دو کی فیچرز ہوں گے وچ ول ڈٹرمن کہ 4 سے گر کے کتنا کہاں پہ جو اکانومی سیٹل کرتی ہے. بٹ وی وڈ بی ویری لکی اگر ہم اس کو 3% سے نیچے نہ جانے دیں. اچھا, the key determinant of course, the key factor would of course be the investment rate. اور اگر آپ لیٹس سے پچھلے 3 سال کا ایوریج آئی کور لیتے انکریمنٹل کیپٹل آؤٹ پٹ ریشو, تو دیٹس رفلی اراؤنڈ 3.5. تو اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو کہیں 10% 9% پہ آپ کا انویسٹمنٹ ریٹ جو ہے وہ آتا ہے. اور اگین while many would term this as something which is very bad given the size of the economy, the population, but I think we would still be lucky کہ اگر ہم 9-10% کے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریٹ سے نیچے نہ جائیں تو that will be a huge success given the current situation. ورنہ اس سے بھی جو ہے نا وہ outlook can be more grave than this. آئی تھنک اس میں جو ایک کی کوئک ون ہو سکتی ہے وہ آپ کی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں, اینڈ پاکستان ہیز ڈن ویل آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ. تو اگر آپ کسی طریقے سے جو فورن انویسٹر کی پرسیپشن ہے اس کو کسی طریقے سے آپ سیف گارڈ کر سکیں, اس وقت یو ہیو ڈیسنٹ انویسٹمنٹ جو کہ اس وقت انگیجڈ ہے آپ کے مائنز میں, منرلس میں, آپ کے سی پیک کے جو آن گوئنگ انیشیٹوز ہیں ان کے اندر, اگر آپ صرف ان کا جو تسلسل ہے اس کو قائم رکھ سکیں, given that country risk premium is high but it's high for other countries as well now in the region, تو ایٹ لیسٹ جو آپ کی فورن فرمز کام کر رہی ہیں ملک میں, بیرک گولڈ ہے, دوسرے ہیں, تو ان کا you can ride on their interest going forward, which again will be a huge success given the current uncertainty. On the domestic front, آپ کی آف کورس جہاں فورن انویسٹر اور اس کی پرسیپشن کی بات ہو رہی ہے, ڈومیسٹک انویسٹرز آلسو امپورٹنٹ. تو وہاں پہ میرے خیال 3-4 سیکٹرز جو ہیں ان کو کانفیڈنس دینا یا ان تک جو ہے ایک اچھا پبلک پرائیویٹ ڈائلاگ جو ہے گورنمنٹ کو مینٹین کرنا ہوگا. اس میں سب سے پہلا تو آپ کا بینکنگ سیکٹر ہے, which is of course the backbone of keeping the economy going. The banking sector is already predicting کہ even traditionally رمضان میں remittances used to pick up. اس دفعہ of course during the past week and a half remittances have slowed down, which is being seen as a huge discouragement for local banking sector. Slower credit off take وہ دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو بینکنگ سیکٹر کے ساتھ بیٹھنا ہوگا گورنمنٹ کو ٹو سی کہ ان کے رسکس جو ہیں ان کو کس طریقے سے میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. دوسرا آپ کا ایکسپورٹنگ سیکٹر ہے. ایکسپورٹنگ سیکٹر آف کورس انسرٹنٹی فیس کر رہا ہے ود ریگارڈس ٹو رسک, ایکسچینج ریٹ, future interest rate as well, but also supply chain disruptions. ان کی امپورٹس جو ہیں وہ آلریڈی آپ نے دیکھا ہے جو ایکسپورٹس میں جا رہی ہیں وہ سلو ڈاؤن کا شکار ہو چکی ہیں. Then you have the construction industry, which is again now seeing a lot of uncertainty on the back of uncertain liquidity, which could flow into industries like cement or other allied industries. آپ کا ایگریکلچر سیکٹر آف کورس اٹ ول کم انڈر ہیوج پریشر. آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ افغان بارڈر کے کلوز ہونے کی وجہ سے فارمرز انکمز ور ہٹ, اور اب ود سسپینشن آف ٹریڈ ود اور disruption in trade with GCC, what we are hearing is کہ آپ کو جو لائف اسٹاک کے ایکسپورٹرز ہیں they are saying کہ جی ہمارا جو disruption ہے اس کی وجہ سے لائف اسٹاک prices could fall below the average جو ہم نے پچھلے 3 سال میں دیکھی ہے, given the disruption or suspension of livestock exports to Gulf. And of course I think I'll end with this کہ at a macro level جو آپ کی انرجی کی امپورٹس ہیں, انرجی سیکٹر کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ ہے, دیٹ ول کنٹینیو ٹو بی اے ہیوج سورٹ آف انڈر لائنگ فیکٹر کہ آپ کے سینیریوز کیسے بلڈ ہوتے ہیں شارٹ, میڈیم اور لانگ ٹرم کے. دیر آر سم کاؤنٹر سیکلیکل اپ سائڈز ایز ویل in energy sector, particularly for companies like OGDC, PPL, but of course short term it's not something that you can cash up on. So just to conclude, overall I think the crisis affects Pakistan economy through 3 main channels, as I said: declining investment, sectoral disruptions in
exports, और अगर मैं within sectors देखूं तो agriculture and energy. And if these three persist during March and April, you're then expecting a low investment, low growth equilibrium, keeping GDP below 3%. Right, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. Before I go to Barej and Essen for energy security, I'll move to Adil. Adil, वकार साहब ने बड़ी मजे की बात की हमारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की. इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पता है प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, सबसे पहला इंडिकेटर. प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत सारे इकोनॉमिक ऐसे इंडिकेटर्स चाहिए जो गवर्नेंस रिलेटेड हैं, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आ जाता है. कई लोगों को नहीं पता था कि ईओडीबी क्या लगाया हुआ है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फेल हो चुका है, एसआईएफसी ने कुछ नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह. ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी का अगर हम रोल देखें, चाहे वो रेमिटेंसेस हों, चाहे वो इंटरेस्ट रेट की चेंजेस हों, चाहे वो बैंकिंग चैनल्स को देखना हो, चाहे वो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग को देखनी हो, उस या कंस्ट्रक्शन सेक्टर खोलना भी है, तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, स्टेट में क्या कर सकता है. और थोड़ा सा ज़रा मैं मैडम बारी से कहूँगा, लेकिन वो थर्ड नंबर पे, कि आप भी थोड़ा सा उसको फिस्कल साइड को भी देखें, क्योंकि अभी रिलीफ मेजर्स आ गए हैं, और रिलीफ मेजर्स लोगों के नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिलीफ मेजर्स हैं कि तनख्वाहें इतनी कम कर दें, गाड़ियों की इतना कम कर दें, बहुत सारी उन्होंने पर्क्स अभी नहीं छेड़ी हैं. बट ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं, एंड इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स. थैंक यू जी. लेट मी स्टार्ट विद दिस. तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो बेसिकली था वो अबाउट 7% पे रिपोर्ट किया गया है अबाउट इस फरवरी के महीने में, और ये है इट्स अप फ्रॉम 5.8% इन जनवरी, और कोर इन्फ्लेशन जो अब है वो 7.6% पे रिपोर्ट की गई है. सो 55% जो रुपीस हाइक जो हम कहते हैं इसका पेट्रोल प्राइसेस का, ये इज लाइकली टू हैव सेकंड राउंड इफेक्ट्स on inflation, which will have, like, because transportation और energy costs हैं वो increase हो जाएंगी, और naturally इसकी वजह से आपकी जो spill over effect आती है दूसरे sectors पे वो काफी आई है. So MPC जो उसकी अभी जो report जो statement आया उसमें basically कहा है कि inflation now they expect is to likely remain about 5 to 7%. और ये आई थिंक एक शिफ्ट है इससे, वो बिकॉज प्रीवियस स्टेटमेंट में वो कहते थे कि इन्फ्लेशन वो टारगेट कर रहे हैं 5 to 7% के रेंज पे, बट अब वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन विल रिमेन अबव 7%. सो दिस इज आई थिंक अ शिफ्ट इन द पॉलिसी इन विच दे सी दैट इन्फ्लेशन नाउ इज गोइंग टू, उसकी जो टारगेट है वो चेंज हो गई है उस तरीके से. तो ये एक इम्पैक्ट जो है, जो आप कह सकते हैं बिल्कुल ही फॉरेन, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट आई है, नेचुरली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो थी, डिस्काउंट रेट जो सेट किया गया, फॉरेन ही बात किया गया वॉर स्टार्ट होने से पहले, तो उसके इनिशियल डेज के ये इम्पैक्ट आप देख रहे हैं. सो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की जाती है. अच्छा, नेचुरली ये रशिया यूक्रेन वॉर से कंपेयर किया जाता है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर पे हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस थे वो आई थिंक काफी ही चैलेंजिंग, ज्यादा ही वर्स थे कंपेयर टू व्हाट दे आर राइट नाउ. सो आई थिंक इन दैट सेंस, बिकॉज एक चीज जो हमारा है कि हमने थोड़े बफर कर दिए, हमने इन्फ्लेशन कम कर दिया है, और वो बफरिंग हो गई है वहां पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, तो उसके एक फर्क आ गया है. सो एसबीपी की जो प्रायोरिटीज है वो नेचुरली जो स्टेबिलिटी की है वो ज्यादा आई थिंक वो एक्सटेंड होगी, और वो ज्यादा हम देखेंगे वो अप्लाई होते हुए. सो अब ये क्या कहा जाता है इसमें, नेचुरली इस पे इफेक्ट आता है कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग नीड्स है वो किस तरह उसे फुलफिल करनी है. अगर वो बोरोइंग करता है गवर्नमेंट ऑफ फिस्कल साइड पे, जैसे आपने बोला, एक डॉक्टर खरीदा बारी ज्यादा इस पे बात करेगी, लेकिन अगर फिस्कल साइड पे ये इफेक्ट आता है इसके, तो नेचुरली बोरिंग बढ़ेगी, और बोरिंग की वजह से हम देखते हैं हमारा प्राइवेट सेक्टर की जो लेंडिंग है वो क्राउड आउट हो जाती है इसकी वजह से, बिकॉज वो लिक्विडिटी भी कंस्ट्रेंट हो जाती है और अनसर्टेनिटी भी बढ़ जाती है. अब एसबीपी क्या कर रही है, वो अपना इन्फ्लेशन एंकर करने का, स्टेबिलिटी की अगर वो प्रोसेस पे देख रही है तो वो एंकर करेगी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, और वो अग्रेसिव पॉलिसी जो लोअर करने की जो है आपके जो डिस्काउंट रेट है वो हम नहीं देखेंगे. आई थिंक इस ईयर भी हम देखेंगे कि वो मेंटेन करेगा इस पे 10.5% या शायद इंक्रीज करे ओवर टाइम, सीइंग के जो कंडीशंस जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है या जो उसके है. बट जनरली हमने क्या देखा है कि स्टेट बैंक काफी अग्रेसिव नहीं है लोअरिंग पे, और वो स्टेबिलिटी को ज्यादा प्रेफर कर रही है देन ग्रोथ, राइट. वो ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं रही, तो आई थिंक वो ज्यादा हम उसको देखेंगे एक्सटेंड करते हुए. सो फॉल आउट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे नेचुरली एक हायर कॉस्ट पुश आएगा, वो आई थिंक एक्सटेंड होगा, और डिमांड कंप्रेशन जो अनफॉर्चुनेटली है वो रहेगा, बरकरार रहेगा. सो वल्नरेबिलिटीज जो हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर्स पे है नेचुरली वो काफी बढ़ेगी ड्यू टू फ्रेट एंड बोरोइंग कॉस्ट. और दूसरा एक इम्पैक्ट है कि जो इंपोर्टेड इनपुट्स है
وہ بھی زیادہ مہنگے ہو جائیں گے، بیکاز جو مڈل ایسٹ کے تھرو آتے ہیں، جو ہمارا دیکھ رہے ہیں آئل کا جو ہے، اور پھر جو کافی جو ہمارے جو کیمیکلز وغیرہ جو مڈل ایسٹ کے تھرو آتے ہیں، ان کے ہم دیکھیں گے ریٹس انکریز ہوتے ہوئے. تو ایک کریڈٹ کرنچ کی جو بات ہے وہ بھی ایک شاید آیا بیکاز کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ کی وجہ سے، اور وہ ایک شاید ایڈورس افیکٹ زیادہ دے. تو اس پہ رسک آ جاتا ہے، اور رسک ہمارا کیا ہے، اگر ہمارے ان پٹ کاسٹ وغیرہ اور یہ سب بڑھتے ہیں تو ہمارا نیچرلی ڈالر کا ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے، اور وہ ڈالر کا ڈیمانڈ ہماری کرنسی ڈیویلیویشن کی طرف جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک سائیکل آ جاتا ہے کہ جس پہ ہمارے امپورٹنٹ انپٹس کی زیادہ افیکٹ آئے گا اس کی وجہ سے. تو وہ زیادہ ہی ہمارا کاسٹ بڑھے گا، انپٹ کاسٹ زیادہ بڑھیں گے، اسپیشلی امپورٹ ڈیپینڈنٹ سیکٹرز میں. تو بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا کہ اسٹیٹ بینک اس میں کس طرح اپنے مانیٹری پالیسی سے لیتا ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ابھی یہ مینٹین کیا، وہ تو آئی تھنک انکریز کرنے کی بات کرے گا ڈسکاؤنٹ ریٹ، اور وہ شاید ہم دیکھیں اس طرح سے اگر یہ ایکسٹینڈ اور پرولونگ کی جاتی ہے، جو ہم ورلڈ اوور دیکھیں گے. بیکاز آئی تھنک یو ایس اے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اب وہ لوورنگ کا زیادہ نہیں دیکھ رہے چانس ڈسکاؤنٹ ریٹ وہاں پہ بھی، جو ان کی جو ٹارگیٹ پالیسی ریٹ ہے. جی تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے عادل. I think we need to change the economics as well, because whenever we see a disruption, اور پچھلے کچھ 7-8 سال سے میں 10 سال سے ڈسرپشنز ہی دیکھ رہا ہوں. کبھی پولیٹیکل ڈسرپشن ہے، کبھی کووڈ ڈسرپشن ہے، کبھی فلڈ ڈسرپشن ہے، کبھی اکنامک ڈسرپشن ہے، کسی باہر آئل پرائس ڈسرپشن ہے. یہی اسٹینڈرڈ فارمولاز ہیں IMF کی طرف سے بھی اور باقی تمام آرگنائزیشن کی طرف سے بھی. انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں، ایکسچینج ریٹ کو چھوڑ دیں، سبسڈیز ختم کر دیں. یہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ماڈلس ہیں، اور جو کہ اکانومی کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. نمبر ون چیز جو ڈاکٹر وقار سے میں نے ان دا اینڈ ایک کامنٹ لینا ہے کہ نمبر ون چیز از گروتھ اینڈ امپلائمنٹ، جس کو ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. آئی موو ٹو ڈاکٹر دوست محمد بڑیچ اینڈ احسن. پہلے بڑیچ صاحب کو لے لیتے ہیں، پھر احسن سے لے لیتے ہیں. دونوں بلوچستان سے ہیں، دونوں انرجی سیکورٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دونوں جیو پالیٹکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. انرجی سیکورٹی کی سچویشن جو عادل نے بتایا، وقار نے بھی بتایا کہ جی LNG بھی ہو گئی، ہماری فوڈ ڈسٹرپشن بھی آ جائیں گی. انرجی تو نہیں ہے فوڈ ڈسٹرپشن، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے اس میں، کیونکہ آگے ہمارے پیٹرول کی ڈیمانڈ انکریز کرے گی جب ہم کاشت وہ ہارویسٹ سیزن میں جائیں گے. سو وہاں پہ بھی ہمیں آئل چاہیے. دین ہمارے انرجی اوور آل جو ہم فاسل فیول سے بھی انرجی سپلائی کر رہے ہیں IPPs کے تھرو، پورا کا پورا سیناریو دے. انرجی سیکورٹی کیا ہمیں بتا رہی ہے، کیا کرنا چاہیے، کس قسم کی ہمیں افیکٹ آ سکتا ہے. ہمیں پتہ ہے 44,000 میگا واٹ کی ہماری کیپیسٹی ہے، 20,000 میگا واٹ کی ہماری ڈیمانڈ ہے. وی آر پیئنگ کیپیسٹی پیمنٹس، پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں انرجی کی. دوسری سائڈ پہ LNG کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں، ڈالر کی پرائس بھی بڑھتی جا رہی ہیں، آئل کی پرائس بھی بڑھتی جا رہی ہیں. تو اوور آل نیٹ افیکٹ جو ہے ہمارا، ریسیشن تو آئے گا ہی آئے گا، ایز وقار سیٹ کہ جی 3% سے نیچے نہ لے کے جائیں. لیکن مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ 3.5 یا 3% آلریڈی ریوائز ہو چکا ہے ڈیو ٹو دا فلڈس آف 2025. سو اب 3% سے کتنا نیچے جا سکتا ہے، خدا نخواستہ وہ دیکھنے والی بات ہوگی. دوست محمد بڑے پہلے اینڈ دین احسن. تھینک یو سر. سر بلوچستان کے ہوتے ہوئے تو میں 2-3 چیزیں اہم ہیں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ پاکستان کا افغانستان اور ایران کے ساتھ لیگل ٹریڈ سے زیادہ انلیگل ٹریڈ بہت زیادہ ہے. تو جو پاکستان کے جو بلوچستان کے جو بارڈر ایریاز ہے، چاہے وہ پشتون بیلٹ ہو یا بلوچ بیلٹ، بڑے صاحب اس کو تھوڑا سا انفارمل ٹریڈ کہہ لیں، لیگل ٹریڈ ذرا زیادہ برا لگتا ہے. انفارمل میں کہہ رہا ہوں، انفارمل 80% جو ہے وہ انفارمل ٹریڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. پھر ہم نے جون کی جو جنگ ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کی، اس میں بھی جو فشریز تھے، جو سمندر میں جو مچھلیوں کو پکڑتے ہیں، ان کی کاروبار بالکل رک گئی تھی، کیونکہ وہ جو کشتیوں میں جو تیل جلاتے ہیں وہ بھی ایران سے آتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کا امپیکٹ بہت ہے. یہاں پہ میں ایک انٹرسٹنگ کویشچن ریز کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ چائنا 80% جو تیل تھا وہ ایران کا انلیگلی وہ امپورٹ کرتا تھا. چائنا نے مور دین 9 منتھس کا انہوں نے ریزرو رکھا ہوا ہے ایرانین تیل کا، کیونکہ وہ تیل بہت سستے اماؤنٹ میں ملتا تھا. تو انہوں نے ریزرو کر دیا ہے کہ ان کیس فیوچر میں جنگ ہو تو ہمارے پاس وہ ریزروز ہونے چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو ایرانین تیل ہے یہ پر لیٹر جو ہے وہ ایرانین اور بلوچستان بارڈر پہ 18 روپے کا ملتا ہے، 18 سے 20 روپے کا.
और ये पहुंचते पहुंचते क्वेटा सिटी तक 80 रुपए, 180 या 200 रुपए का हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये सिंस 1979 जब से सैंक्शंस लगे हैं, कितने ऑयल हमने रिजर्व किए हैं ईरानियन ऑयल, क्योंकि मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकता है, जिस तरह अभी हम जंग देख रहे हैं और इसके इम्प्लीकेशंस है। बाकी जो कोई बंदा गवादर में रहता हो, वो चीज़ अगर लाहौर से वो इंपोर्ट करे या खैबर पख्तूनख्वा से करे या इवन कराची से करे, वो उनके लिए बहुत महंगा पड़ता है। तो वो जाहिर सी बात है उसकी प्रेफरेंस जो है वो ईरान बॉर्डर पे होगी। सेम इज द केस क्वेटा सिटी में आप आ जाए, विजिट कर ले, बहुत सारे मार्केट जो वो ईरानियन आइटम से भरे हुए हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर सैंक्शंस हटाए जाते हैं ईरान से, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, तो ये जो तेल है 18-20 रुपए का मिलता था बॉर्डर पे, ये तो मेरे ख्याल में 200 रुपए का में मिल जाएगा। और जो चीज अभी यहाँ पे क्वेटा मार्केट, कहीं भी मार्केट, खासकर बड़ी मार्केट, अब जैसा ईरानियन आइटम से भरा पड़ा है, जो चीज आपको 80-100 रुपए का मिलता है, मेरे ख्याल में जब सैंक्शंस हटेंगे तो वो जो है आपके 300 से 400 रुपए तक चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में हमने एक तो मैशियत को डाइवर्सिफाई नहीं किया, खासकर बलूचिस्तान के कंटेक्स में मैं बात कर रहा हूँ। आज भी 80% लोग जो है वो ईरान पे डिपेंडेंट है। सेकेंडली ये है कि जो एटम्स हमें पहले से मिल रहे थे बहुत सस्ते दामों पे, जिस तरह मैंने चाइना का एग्जांपल दिया था, हमने उसको रिजर्व भी नहीं किया। उनको रिजर्व करना चाहिए था, जितना भी तेल आ रहा था, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, चाहे वो बाकी सेक्टर्स में, क्योंकि जो यहाँ पे जो बार बार बात हो रही है वो आपके एनर्जी सेक्टर पे है और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन पे है। तो ये दो चीजें हमारे ईरान इमीडिएट नेबर है। अनफॉर्चुनेटली उस तरह हमने फायदा नहीं उठाया जिस तरह बाकी कंट्रीज ने उठाया, क्योंकि यहाँ पे वो इनफॉर्मल ट्रेड की बात हुई, या चाहे वो जिस तरह बाकी चाइना का मैंने एग्जांपल लिया, उन्होंने कैसे फायदा उठाया। अब यहाँ पे फ्यूचर में, क्योंकि मैं एक्सट्रीमिज्म को भी ज्यादा देख रहा होता हूँ, इस जंग के बाद खुदा ना करे ऐसा ना हो कि मजीद लोग एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जून जंग में भी हमने देखा था कि जो ईरानियन बॉर्डर पे लोग रह रहे थे, जब बॉर्डर बंद हुआ तो उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि वो डिपेंडेंट उस चीज पे है। क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी रेशो आज भी पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान की सबसे ज्यादा है। और जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, वो भी काफी कम है। एहसन अचकजी साहब बैठे हुए हैं, इनकी जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है यहाँ पे, एक इंडस्ट्रियल मिल बना हुआ था ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी का पे 1980, 85, 90 तक, और वो 7,000 जॉब्स देते थे इंडिजिनस लोगों को। सेम इज द केस विद लोआम्स यूनिवर्सिटी जो लसबेला में है, उस यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह एक मिल बना हुआ था जो 7,000 जॉब देते थे। अब वो जो मिल्स थे वो भी डिमिनिश हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम बात करते हैं, बलूचिस्तान इज द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान। सबसे ज्यादा फ्रूट जो आपका सेब, खुबानी या खजूर, ये सारे बलूचिस्तान में प्रोड्यूस होते हैं। उसमें भी क्लाइमेट चेंज की वजह से इस पे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। लाइफ स्टॉक सेक्टर भी इसी बिल्कुल तरह ठीक है बड़े affect साहब, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर अब हम एहसन से पॉइंट लेंगे। एहसन, ओवरऑल एनर्जी सिक्योरिटी पे थैंक क्या यू सिचुएशन हो सकती है, खुदा ना खास्ता? थैंक यू अली। देखिए, मैं I'll talk about two major things. Pakistan at this point in time is stuck between a deep sea and the devil. और मैं इसको दो इकोनॉमिक पावर्स के तौर पे देख रहा हूँ। आप सिर्फ इसको ईरान और यूएस को ना देखें। राइट नाउ वी आर साइडिंग विद सऊदी अरब के जी, वो हमें रिजर्व्स की सिक्योरिटीज भी दे रहा है स्टेट बैंक के साथ, जो फॉरेन हमारे पास बैलेंसेस पड़े हुए हैं। सऊदी अरब हमें रेमिटेंस की सिक्योरिटी भी हमने उनसे मांग ली कि जी जो अगर ये जंग चलती है तो रेमिटेंसेस हमें आते रहे। लेकिन दूसरी तरफ आप फ्यूचर ग्रोथ की बात जिस तरह वकार साहब ने की, फ्यूचर ग्रोथ जो है राइट नाउ द ग्लोबल इकोनॉमिक पावर जो मैं देखता हूँ फ्यूचर के हिसाब से, दैट इज चाइना। दे हैव द मसल टू ग्रो इन द फ्यूचर एंड टू इन्वेस्ट। यूएस तो खुद इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है दूसरे मुल्कों से कि जी आप यूएस में इन्वेस्टमेंट लेकर आए। तो पाकिस्तान एट दिस पॉइंट इन टाइम आपकी तमाम सिक्योरिटीज जो है एनर्जी के हवाले से वो आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट के साथ। बट व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द फ्यूचर ग्रोथ, वो जो इन्वेस्टमेंट मसल है दैट इज विद द चाइनीज ब्लॉक। तो हमें एक तो इस चीज़ पे बड़ा फोकस रखना चाहिए कि जी हमारी एनर्जी सिक्योरिटीज, देखें इन्फ्लेशन तो आ रही है। कतरी एलएनजी जो है, अगर ये जंग चलती है मज़ीद
اور وائنڈ اپ نہیں. پاکستان کو دیکھیں بہت کوشش کرنی یہ چاہیے کہ جتنی جلدی یہ معاملہ ریزالو ہو سکتا ہے ہو جائے. یہ جتنا پرولونگ ہوگا آپ کا انرجی سیکٹر کرائسس میں جائے گا, وہ ہٹ کرے گا مینوفیکچرنگ کو, اور ایران آپ سے ناراض ہو جائے گا کیونکہ آپ جا کے سعودی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو جو ایران سے ہمیں تھا کہ جی سستا فیول مل سکتا ہے یا بلوچستان کے تھرو ہم چینل کر سکتے ہیں, وہ نہیں ہو سکے گا. نیکسٹ فیز میں آپ کو پھر اپنے بارڈر مزید سیکیور کرنے ہوں گے. آپ فنڈنگ جو ہے وہ ڈیفنس پروجیکٹس کی طرف لے جائیں گے. آپ کا ایجوکیشن, واٹر, فوڈ سیکیورٹی, ہیلتھ, وہ سارے نگلیکٹ ہوں گے. تو لانگر رن میں سویلین پاپولیشن امپیکٹ ہوگی. اور کیپیسٹی پیمنٹس تو دیکھیں ہم ویسی کر رہے ہیں, وہ ہماری ویسی مزید آن ٹاپ آف دیٹ وہ چلتی رہیں گی. تو انرجی کرائسس از دیئر. تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ول کم آؤٹ آف اٹ. یہ جنگ اگر رائٹ، چلتی ہے اسٹک ود بالکل اٹ. تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے. عزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بوئٹم سے، آپ کے یونیورسٹی کے. عزیز صاحب، آپ ہائر سے کچھ انالیسز پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ کیسے انرجی سچویشن ہاؤس ہولڈ سیکٹر میں انکریز یا ڈیکریز ہو سکتی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جو بلز ہیں وہ 10 سے 20 ہزار انکریز کر گئے ہیں آپ کے پیٹرول کا ایکسپینڈیچر. اب وہ وہاں سے کیسے کم کیے جا سکتے ہیں. میں کچھ ہاؤس ہولڈ سے بات ہوئی اینڈ دے سیڈ جی کہ ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں تو اسکولوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، ہم نے اپنا کٹ ڈاؤن کر لیا ہے. اسلام آباد کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ جی ہم نے کٹ ڈاؤن کر لیا ہے، کہ جو ہم F7 کے 2 چکر لگتے تھے اب ہمارا نہیں لگا کرے گا. تو دے ہیو میٹیگیٹڈ یا اڈیپٹیو جو بھی ان کی اسٹریٹجیز کہہ لیں اگر ہمارا 8 ہزار کا بل تھا اور اب ہمارا ایکسپیکٹڈ تھا 8 ہزار پر 8 ہزار کا 40 ہزار کا تھا، وہ 40 سے 50 ہونے کا خطرہ تھا، تو ہم نے اس کو اتنا کنٹین کر لیا کہ وہ 40 سے بھی نیچے آ گیا. تو ہماری اوور آل امپورٹ کی جو گیس کی ڈیمانڈ ہے یا پیٹرول کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے. جی اوور ٹو یو عزیز صاحب. تھینک یو پاکستان اکنامک فورم اینڈ تھینک یو ڈاکٹر علی کمال تھوڑی فار اپنی ہیونگ آواز اونچی کر لیجیے گا یا مائک کے قریب ہو جائیے گا. آواز آ رہی؟ ہلکی آ رہی ہے. اچھا، ایم آئی آڈیبل ناؤ؟ جی یو آر آڈیبل، لیکن آواز ہلکی ہے. چلیں بولیں. تھینک یو. اچھا، میں تھوڑا سا جو ہے وہ جو اس وار کی بیسیکلی ہاؤس ہولڈ پہ جو امپیکٹس ہے پاکستانی ہاؤس ہولڈس پہ، وہ بیسیکلی کیا ہے. یہ جو پرسپیکٹیو ہے، یہ جو لیٹسٹ HIES ڈیٹا ہے 2024-25 کا، اس کانٹیکس میں جو ہے تھوڑی سی سٹیٹسٹکس جو ہے وہ میں یہاں پر جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا. اچھا، فرسٹ آف آل جو ہے وہ جب بھی ہم لوگ جو ہے وہ انرجی سے ریلیٹڈ جو مطلب امپیکٹس دیکھتے ہیں ہاؤس ہولڈ پہ، تو فرسٹ آف آل انرجی پاورٹی کی طرف جو ہے وہ ایز اے اکانومسٹ ہمارا دھیان جاتا ہے. اچھا، انرجی پاورٹی بیسیکلی 10% رول ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ منتھلی انکم کا اگر 10% سے زیادہ ایکسپینڈیچر انرجی سورسز پہ کنزیوم ہو رہا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انرجی پور ہے. اب پاکستان کی جو اس وقت HIS ڈیٹا جو منتھلی انکم لیٹسٹ جو HIS ڈیٹا ہے وہ کوئی 82,199 یعنی 82,000 کے قریب بتا رہا ہے. یہ مطلب HIS لیٹسٹ ڈیٹا کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ پچھلے HIS ڈیٹا جو 5 سال پہلے ہوا تھا اس میں 97% اضافہ. اٹس اے گڈ تھنگ اوور آل سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پرسپیکٹیو میں. لیکن جو انرجی پاورٹی ہے اس وقت HIS ڈیٹا کی بیس پہ ہمارے اسٹیٹسٹکس اور ریسرچ کے مطابق وہ اس وقت 28.2% ہے. یہ 10% رول کی میں بات کر رہا ہوں، اور بھی فارمولا ہے 2 میڈین فارمولا یا باقی چیزیں ہیں، لیکن 10% سے اگر منتھلی ایکسپینڈیچر ایک ہاؤس ہولڈ کی بڑھ جائے انرجی سورسز پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انرجی پور ہے. تو انرجی پور اسٹیٹسٹکس پاکستان میں HIS ڈیٹا کی بیس پہ کوئی 28% ہے. تو سیکنڈ یہ کہ اب اگر اس کی جو ہے وہ پرامسز وائز جو ہے مطلب انالائسس جو ہے وہ ہمارے سامنے جو آتی ہے HIS ڈیٹا کی بیس پہ ہمارے ریسرچ کے مطابق، وہ پشتونخوا میں تقریباً 39% جو ہاؤس ہولڈ ہے وہ انرجی پور ہے. پنجاب دوسرے نمبر پہ ہے کوئی 32%. اسی طرح سندھ 13% ہے اور بلوچستان 28% ہے. اس چیز کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ جو اس وار کی جو امپیکٹ ہے، ریمیٹیشنز کم ہونا، آئل پرائسز کا آپ کہہ سکتے ہو بڑھ جانا، ٹریڈ کی جو امپیکٹس ہے، اسی طرح پروڈکٹیوٹی کا ڈاکٹر وقار نے جو بتایا تھا اس حوالے سے، اور انفلیشنری جو ٹرینڈز ہے ڈاکٹر ناخدا نے جو بتائے، تو اس کنٹیکس میں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں
تو اکانومسٹ جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں آفٹر فیول کاسٹ جو انرجی پاورٹی ہے. HIS ڈیٹا کے بیس پہ آفٹر فیو کاسٹ جو انرجی پاورٹی ہے وہ بیسیکلی 5% کے قریب ہے. لیکن اس وار کے حالات میں دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقریباً 10% سے اوپر چلی جائے گی. تو اس کا یہ مطلب ہوا عام طور پہ کہ عام 82,000 سے اگر KP کا اگزامپل لیا جائے تو 40% تو وہاں اس کی جو منتھلی انکم ہے، 40% جو ایکسپینڈیچر ہے وہ بیسیکلی انرجی سورسز کو ایکوائر کرنے میں ہی لگ جاتے، اور اس میں کم از کم اس وار کی وجہ سے 10 سے 15% مزید اضافہ آ جاتا ہے. اور سب سے آپ کہہ سکتے ہو نا، چونکہ یہ انرجی پاورٹی رورل ایریاز میں زیادہ ہے، لیکن اس وار کی وجہ سے اربن جو انرجی کنزیومرز ہے اس پہ اس کے اثرات جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک آئیں گے. تو یہ تھوڑی سی جو ہے مطلب وہ پوائنٹ آف ویو سے جس کی بیس پہ کچھ پالیسی جو انٹرونشن ہے وہ کچھ اس طرح ہونا چاہیے کہ مطلب جو ہاؤس ہولڈز ہے جو انرجی سورسز جو ہے مطلب یوز کرتے ہیں اس کی جو منتھلی انکم ہے وہ اس اوورال سیناریو سے جو ہے مطلب اس آسٹریٹی میجرز میں یا سرکار جو بھی پالیسیز وغیرہ دیتی ہے اس حوالے سے جو ٹھیک ٹھاک امپلیکیشن جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور یہ بڑے ڈیٹریمنٹل قسم کے ہیں. میکرو اکنامک یا انٹرنیشنل یا ریجنل سیٹ اپ پر جب ہم انالائسس کرتے اس وار کی تو میرے خیال میں عام پاکستانی کے لیے جو ہے مطلب یہ کچھ زیادہ اہمیت کے حامل تو نو ڈاؤٹ ہوتے ہیں پالیسی پرسپیکٹیوز میں، لیکن اصل جو امپیکٹس ہے وہ جو کاسٹ آف دی برنٹ جو ہے وہ عام پاکستانی جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. تو دیز اسٹیٹسٹکس فرام دی HIES ڈیٹا کلیئرلی سجسٹ کہ جو اسٹریٹی میجرز ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے دیٹ مسٹ بی ٹارگیٹنگ دی ہاؤس ہولڈ امپیکٹس. تھینک یو. بہت شکریہ عزیز صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور انٹرونشن. اور ڈیٹا کی جب بات ہوتی ہے اور ڈیٹا سے ایویڈنس بیس پالیسی نکل کے آتی ہے اور ڈیٹا سے اس قسم کے ریزلٹس نکل کے آتے ہیں دیٹ ہیز اے گریٹ امپیکٹ آن دا پالیسی فارمولیشن. ڈاکٹر خدیجہ، گورنمنٹ کی آپ نے انٹرونشنس تو دیکھ لی ہوں گی. گورنمنٹ کی انٹرونشنز یہی کہتی ہیں، اور ہمیں مل گیا ہے چینج الرٹ بھی بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے دوستوں کو، کہ کتنے % جو ہے وہ پیسے کٹ گئے ہیں اگلے مہینے میں، عید کا تحفہ آپ کو دے دیا گیا ہے. جی جی. اوور آل وقار، میں آپ کے پاس بھی آؤں گا اس کے بعد کہ یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں، ٹیکس کٹس آر دا بیسک تھنگ اگر آپ نے اکانومی کو بڑھانا ہے. انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کریں یا نہ کریں چلیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ انہوں نے مانیٹری ٹارگیٹنگ یا مانیٹری کچھ کرنا ہوتا ہے. یہ تمام سچویشن کو دیکھا جائے، آپ کیا گورنمنٹ کو کہہ سکتی ہیں کہ یہ پالیسی میئرز لیں؟ چلو یہ تو آپ نے لے لی ہیں جو کہ سمبولک ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو جی ہم نے خرچہ اپنا کم کر دیا، گڈ، بہت اچھی بات ہے. بٹ ادروائز وٹ کین بی دا گورنمنٹ میئرز، ریلیف میئرز ایٹ دس ٹائم؟ آپ نے بات کی تھی بہت ساری انفارمل اکانومی کی بھی کہ اس کو میں جس طرح ایمفسائز کرنا چاہ رہی تھی کہ جو انفلیشن جس کی سب اسپیکرز نے بات کی کہ ڈبل ڈیجٹس تک چلا جائے گا، سب انفلیشن جو ہے وہ انفارچونیٹلی سب کو ایکولی امپیکٹ نہیں کرتی. انفلیشن بہت اسٹرانگلی امپیکٹ کرتی ہے لوور اکنامک ہاؤس ہولڈس کو، اور کیونکہ ان کی انکم کا بیشتر حصہ، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا، بیشتر حصہ جو ہے وہ انرجی ریکوائرمنٹ پہ خرچ ہو جاتا ہے. سو انفلیشن کا ایک بڑا ان یونیفارمڈ امپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ غریب جو طبقہ ہے وہ بہت اسٹرانگلی اس سے امپیکٹ ہوتا ہے. دوسری چیز، ہم نے آلریڈی ہمیں پتا ہے کہ فرٹیلائزر کی سپلائی ڈسرپشنز ہوں گی، ایگریکلچرل آؤٹ پٹ گرے گا، تو ایگریکلچرل سائڈ بھی ہماری اس وجہ سے سفر کرے گی. تو غریب طبقہ جو ہے وہ اس وقت موسٹ پریکیریس سچویشن کے اندر ہے. ان امپلائمنٹ، مینوفیکچرنگ کے شرنک ہونے سے بھی ان امپلائمنٹ بڑھے گی، اور ان امپلائمنٹ بھی جو ہے زیادہ تر ہمیں پتہ ہے کہ کانٹریکچوئل ورکرز جو ہیں سب سے پہلے لے آف ہو جائیں گے. تو ہمیں بڑی اسپیسیفک ٹارگیٹڈ انٹرونشن کی ضرورت ہے تاکہ سوشل انٹرسٹ بھی کریٹ نہ ہو، اور جو سب سے زیادہ ولنریبل طبقہ ہے اس کو ہم کسی طرح پروٹیکٹ کر سکیں. فار ایگزامپل، ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس وقت ان پالیسیز پہ ایمفسائز کرنا جس سے ہماری ویٹ، پلسز، کوکنگ آئل، اس طرح کے جو پروڈکٹس ہیں ان کی پرائسز کو اسٹیبلائز کیا جائے.
میں بھی اگر آپ فیول کے کیس میں ایک یونیفارمڈ وہ بلینکٹ آف پروٹیکشن نہیں دے سکتے تو آپ ٹارگیٹڈ پروٹیکشن دے دیں ہاؤس ہولڈس کو جو لو انکم گروپ کے ہیں ان ٹرمز آف فیول نیڈس، جس طرح موٹر سائیکلسٹ اور ان لوگوں کو ایک ٹارگیٹڈ قسم کی میجرز بنائے جائیں ان کو ریلیف دینے کے لیے۔ ایک تو چیز یہ، دوسری چیز بفور آئی وائنڈ اپ آئی وانٹڈ ٹو برنگ ان دا جینڈر پارٹ ان اٹ آلسو، کہ ابھی تک ہم نے بات بہت کی ہے، ڈاکٹر سائمہ نے جینڈر پہ بات کی، لیکن اس طرح کی چیز کی امپلیکیشنز خواتین پہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے ہی ہاؤس ہولڈ کی پرچیسنگ پاور کم ہوتی ہے تو سب سے پہلے نیوٹریشنل نیڈس جو کمپرومائز کی جاتی ہیں وہ خواتین کی ہیں ان آر پیٹریارکل سوسائٹی، اور خواتین جو کہ بہت ساری اپنی ریپروڈکٹیو ایج میں ہیں ان کو بہت اسٹرانگ امپلیکیشنز آتی ہیں اس چیز کی۔ میرے خیال میں بہت ٹارگیٹڈ اینڈ بہت اسپیسیفک کیئر کی ضرورت ہے اس طرح کی سچویشن پہ، ہمیں اپنے ولنریبل گروپس بچے اور خواتین کے لیے پالیسیز بنانے کی۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ ہم جنرلی اپنی ٹاک میں اوور لک کر دیتے ہیں، اور خواتین اس چیز سے بہت زیادہ سفر کرتی ہیں۔ دوسرا، تھوڑا سا ڈگ ڈیپ اگر آپ کریں تو جب بھی ہاؤس ہولڈس کی پرچیسنگ پاور اس طرح ریپڈلی کم ہوتی ہے تو سر بہت ریسرچ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس اور مظالم اس طرح کے بھی بڑھ جاتے ہیں بیکاز آف فرسٹریشن، بیکاز آف اینگر، بیکاز آف مینٹل اسٹریس۔ تو ہمیں کچھ پالیسیز خاص طور پہ اپنی جنرل ڈبیٹ جب بھی ہم کر رہے ہیں اس وار کی امپلیکیشنز کی، ہمیں خواتین اور بچوں کے بارے میں خاص ٹاک کرنی چاہیے۔ دس از واٹ مائی کنٹریبیوشن وڈ بی ان دس ٹاک۔ جی بالکل ٹھیک ڈاکٹر خدیجہ، آئی تھنک آپ یا ڈاکٹر سائمہ کچھ دنوں میں پروگرام کر رہی ہیں اسی کے اوپر، جینڈر کے اوپر۔ میں نے عرفان سے کہا تھا، میں نے کہا کیونکہ دے آر مور انٹرسٹڈ ان دا فیمنزم اور سوشو کلچرل ایسپیکٹ آف دس وار، تو اس کا ایک الگ سے سیشن ہم رکھیں گے ود ان فیو ڈیز۔ آئی تھنک عرفان وینسڈے کو یا تھرسڈے کو کچھ رکھ لیں، اس کے بعد تو عید آ جائے گی، اور اس سے پہلے بھی رمضان کے آخری دن ہے ایام میں، تو دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم کوشچن لینے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے۔ سب سے پہلے میرے بہت محترم عمار جعفری صاحب جو ہیں، فاؤنڈر آف ڈیجیٹل، اب مجھے نہیں پتا ڈیجیٹل یہ کیا ہے، لیکن مجھے ایس ٹی جیز اکیڈمی کا پتا ہے، اینڈ آئی تھنک آسک ٹو انمیوٹ کرنا پڑے گا آپ کو، اینڈ وی ہیو ہز کامنٹ۔ جی بہت شکریہ جی، تھینک یو عمر جی۔ ساتھیو، میرا نام عمار جعفری ہے، میں ریٹائر ہوا تھا ایف آئی اے سے ایز اے ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کمال صاحب مل گیا مجھے، علی کمال صاحب، پتہ نہیں کیوں ملے، کہاں سے ملے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایس ڈی جی کے پیچھے لگا دیا۔ اب وہ سنا ہوگا نا آپ نے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے خود ہی غائب ہو گئے۔ اس کا لطیفہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے جانچ چھوڑ دی کسی سے، تو اس نے کہا یار تو ایسے کہی، یہ ٹرک ہے نا یہ سامنے کھڑا ہے، اس کی نا بتی کو ہاتھ لگا رہا تو پھر تو آ جانا تیرا میں کام کر دوں گا۔ تو جب وہ میں گیا ہاتھ لگانے تو وہ ٹرک چل پڑا، تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، آج تک چل رہا ہوں گا۔ تو یہ مجھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا گئے تھے۔ اچھا ساتھیو، میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں نا وہ بڑا ضروری ہے آپ کو بتانا، یہ جگہ ہے میرا بگوال، علی کمال آئے ہوئے ہیں یہاں میرے ساتھ نا۔ یہاں میں ہر سنڈے کو آتا ہوں تقریباً 2-3 گھنٹے کے لیے، اور پچھلے 15 سال سے آ رہا ہوں گا۔ یہ گریس روٹ کمیونٹی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اس کا انوائرمنٹ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بہترین خوبصورت جگہ ہے یہ نا، یہ بالکل ماگرا کی پہاڑیوں کے سامنے ہے، اور یہاں پہ ہر وہ چیز ہے جہاں پہ آ کے آپ خوش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساتھ مسجد ہے یہاں پہ، یہ ابھی گاؤں کی 2 بچیاں بیٹھی ہیں میرے ساتھ، یہ دے کانٹ اسپیک، ان کو ہم کمپیوٹر کی یہاں لیب بنائی ہوئی ہے ہم نے، ان کو ہم، یہ چھوٹے بچوں کا ہمارا فوکس ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آتا ہوں ہر اتوار کو، آپ جب بھی کو آنا چاہے، علی کمال صاحب آپ سے نمبر شیئر کر لیں گے، آپ یہاں آ جائیں انشاءاللہ۔ چائے کا آپ تو خیر رمضان ہے، لیکن کچھ چائے شائے کھانے شانے کا ارینجمنٹ کر دیتے ہیں گے۔ بلکہ علی کمال میں چاہوں گا کہ آپ جو پوری ٹیم ہے ان کو عید کے بعد ایک عید ملن پارٹی ارینج کریں، اور میں ہوسٹ کر دوں گا یہاں پہ، اور اسی فارم ہاؤس کے اوپر، اور یہاں پہ بیٹھ کر، یہاں میرے پاس کوئی سمجھنے کوئی 100 لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا کرسیاں، میز اور سب چیزیں موجود ہے میرے پاس۔ اچھا، اب میں آتا ہوں کام کی طرف نا۔ کام کا ایشو یہ ہے ساتھیوں کہ میں کام کر رہا ہوں ایس ڈی جیز کے اوپر،
اور ایسی چیز کے اوپر میں ٹریڈیشنل کام نہیں کر رہا فرینکلی اسپیکنگ. علی کمال جانتے ہیں میرے بچوں کو. مائی سن از اسٹینفورڈ گریجویٹ. وہ امریکہ کے اندر اس کی بہت بڑی کمپنی ہے اے آئی کے اوپر. تو میں کام کر رہا ہوں یوز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فار ایس ڈی جیز. ٹھیک ہے جی. میں نے ٹریڈیشنل ایس ڈی جی بہت کام کیا اور ابھی تک بھی کر رہا ہوں گا. لیکن اب میں چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر میں ابھی اپنا نمبر شیئر کر لوں. اینی باڈی وانٹس ٹو ٹاک ٹو می آن دس ٹاپک, وہ پھر آپ بات بھی کر سکتے ہیں اس ٹاپک پہ اگر آپ مطلب انڈیویجولی میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں E11 میں رہتا ہوں اسلام آباد کے اندر. میری بڑی خواہش ہے کہ جو کچھ میں زندگی میں کر چکا ہوں الحمدللہ میری ساری زندگی ٹیکنالوجی میں گزری ہے. کہ جو FIA کا سائبر ونگ ہے یہ میں نے بنایا تھا, جس میں اکثر بہت زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہے, باقی مجھے دکھ ہوتا ہے. علی کمال اس زمانے میں جانتے تھے, ہم نے بڑی کوشش کر کے NR3C بنایا, لوگوں نے اس کا نام چینج کر کے سائبر, میں ریٹائرمنٹ کے بعد سائبر ونگ کر دیا. لیکن اس میں ایک بہت بڑی اپرچونیٹی مجھے کرنٹلی گورنمنٹ نے دے دی ہے. ہم نے ایک کمیونٹی سرٹ بنائی ہے, جس طرح ہوتی ہے نا نیشنل سرٹ ہوتی ہے آپ کی, PTA سرٹ ہے آپ کی, نیپرا ہے, HEC ہے, اس طرح ایک کمیونٹی سرٹ ہوتی ہے. تو آئی ہیو بین گیون اور یہ باقاعدہ کیبنٹ نے اپروو کیا ہے. اس کے جو وہ بنی ہے پالیسی, اس میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ میں 2 چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوں کام کرنے میں, اور یہ میں ایز اے والنٹیئر کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ ارن منی آؤٹ آف دیز تھنگ فرینکلی اسپیکنگ. میں روزانہ صبح 8 بجے, روزانہ رات کو 8 بجے زوم میٹنگس پہ ہوتا ہوں. اور اتفاق سے علی کمال تم کہو گے ہمیشہ اتفاق کیوں ہوتا ہے, آج رات کی میٹنگ پھر جو ہے نا وہ SDGs کے اوپر ہے. آپ ہر سنڈے کو ہوتی ہے میٹنگ SDGs کے اوپر. اس میں ساتھ یہ انٹرنیشنل لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, کافی لوگ ہوتے ہیں کہ بس میں اپنی بات یہاں پہ ختم کروں گا کہ if we are not part of solution, we are part of problem. And I don't want to die with a person known as part of problem. جیسے جو اپنے حصے کی آپ اس ملک کے لیے کر سکتے ہیں, اور جذباتی بات نہیں کروں گا, لیکن اس ملک کو واقعی آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. آپ سارے انٹلیکچوئلز ہیں. یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں میں نے ایک لائبریری بنائی ہوئی ہے, یہاں پہ آپ کو SDPI کی رپورٹ مل جائے گی 2000 کی بھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ SDPI 2000 پر آپ کو یہاں اڑان کی بھی مل جائے گی, یہاں آپ کو پلاننگ کمیشن کے 5 Ps بھی مل جائیں گے. یہاں لائبریری بنائی ہوئی ہے میں نے, جہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں بیٹھا ہوا. تو میری خواہش ہوتی ہے لوگ آئے, اپنی فیملیز کو لائے, اپنے بچوں کو لائے, یہاں بیٹھیں, کتابیں پڑھیں, نیچر کو انجوائے کریں. اینڈ تھینک یو علی کمال فار گیونگ می دا ٹائم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جی. اینڈ انشاءاللہ ہم عید کے بعد کوئی سیشن رکھتے ہیں آپ کے فارم ہاؤس پہ بھی. کسی اور کا کوئی کوشچن ہو تو دے کین ریز دا ہینڈ, اینڈ ادروائز آئی تھنک وی ول کنکلوڈ اٹ. سر ڈاکٹر عتیق صاحب ویٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر عتیق عتیق صاحب نے الرحمان ہاتھ صاحب, نہیں کھڑا کیا. سر وہ آگے ابھی آئے ہیں. میرے خیال ہے وہ ان کو پتہ نہیں کہاں سے کھڑا کرتے ہیں ہاتھ. سر Anyway, عتیق صاحب ان سے تو میں السلام ریکویسٹ علیکم. کی تھی بینگ اے پینلسٹ. جی عتیق صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کی تھی ایز اے پینلسٹ آئے. چلیں بتائیں جی. تھینک یو. اصل میں نے ذرا لیٹ نوٹ کیا ہے, آج کوئی ایکٹیویٹی تھی یہاں پہ ہماری فیملی میں, تو میں ذرا ریگولرلی چیک نہیں کر سکا ہوں اس کو واٹس ایپ کو, تو اس لیے آپ کی انویٹیشن مس ہو گئی. تو اینی وے میں نے آدھی ڈسکشن سنی ہے, آدھی میں بزی رہا ہوں, لیکن بہت انجوائے کیا. تو یہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی وہ تو بہت انلائٹننگ ہے, ساری سچویشن کو کلیئر کرتی ہے. اس میں ایک جو میری ریکمنڈیشن ہے میں وہ مینشن کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ریسورسز موجود ہیں جن کو ہم کوئکلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور دے کین بیکم پارٹ آف انرجی سورس. تو اگر ہم اس وقت بجائے اس کے کہ آسٹیرٹی کریں اور یہ اس طرح سے اکانومی کو مزید سکویز کرنے کی کوشش کریں, اگر ہم ان انرجی ریسورسز پہ کوئکلی فوکس کریں تو ان کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ مہینوں نہیں ہفتوں میں سامنے آ سکتی ہے. وہ سب سے بڑا ریسورس ہے بایو گیس. تو بایو گیس کے لیے ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, ایکسپرٹ موجود ہیں, ریسورسز موجود ہیں. ہمارے پاس کروڑوں ٹن کے حساب سے اینیمل مینور بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ایگریکلچر مینور بھی ہے. اس سب کو یوز کر کے کروڑوں کیوبک میٹر کے حساب سے بایو گیس پروڈیوس کی جا سکتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے آرگینک فرٹیلائزر. تو اب اس کو ہم لوگ پتہ نہیں کس طرح سے لیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ $1 بھی اس طرح سے بچا سکتے ہو نا, تو آپ کا فارن ایکسچینج بچ رہا ہے, اور آپ ایک الٹرنیٹ ریسورس ڈیولپ کر رہے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جاب پرووائڈ کر رہے ہو. تو میرے خیال میں اس وقت بہت جو ایمرجنسی بیسس پہ اس چیز کو لینے کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں پہ ہمارے پاس ابنڈنٹ ریسورسز موجود ہیں بایو گیس کے, ان کو یوٹیلائز کریں.
اور ان کو ڈومیسٹک لیول پہ ہم یوز کریں. جب ہم ڈومیسٹک لیول پہ بایو گیس پہ آ جائیں گے تو نیچرل گیس جو ہمارے پاس ادروائز اویلیبل ہے وہ ہمارے پاس انڈسٹری کے لیے یا ٹرانسپورٹ کے لیے بچ جائے گی, اور اس سے پاکستان کو ایک کوئک فائدہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں مہینوں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہفتوں میں آ سکتی ہے اگر ہم لوگ اس کو ایمرجنسی بیسس پہ لیں. تو میرے خیال میں یہ ایک ان پٹ تھی جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا. باقی بہت اچھا پروگرام تھا. تھینک یو کہ آپ نے اتنا انلائٹننگ سیشن ارینج کیا اور لوگوں کو بہت مفید معلومات پرووائڈ کی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر عتیق, بہت شکریہ آپ کا. اینڈ اچھا پوائنٹ آپ کی طرف سے بھی آ گیا. کنکلوڈنگ میں وقار اگین کم ٹو یو. یہ باقی تمام باتیں ہو گئی ہیں. اگر ہم نے اکانومی کو بوسٹ کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ بڑا سمپل سا کوشچن ہے بٹ اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. کیا کووڈ کے اندر بھی ہمیں ایک آپشن آئی تھی جو کہ اس وقت ہم نے ایکسپلائٹ نہیں کی؟ 17.3 ملین جی ہمارے پاس نیٹ کا فگر آیا ہے اس دفعہ. ناٹ ان امپلائمنٹ, ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. ویلے لوگ, وی لاگ بنانے والے ویلے لوگ میری طرح کے. سو 17.3 ملین کو ہاف کر لیں یا کوارٹر کر لیں, ان لوگوں کو ٹریننگ ہی دے دیں. اس وقت کووڈ کے اندر بھی یہ آیا تھا, ان کو ٹرین کر دیں, پکڑ کر ٹرین کر دیں. جو ان امپلائڈ ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے ٹرین کر دیں کہ یار آؤ اے آئی کی ٹریننگ لے لو, اور دین یو 6 منتھ کی ٹریننگ ہے, اس کے بعد تم نے انٹرپرینور بننا ہے, باہر جانا ہے, نہیں کام کرنا ہے, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. بٹ ایٹ لیسٹ ان کو پکڑ کے ٹریننگ دے دیں کہ یار اٹ از مینڈیٹری فار یو. بہت ساری اور بھی آپشنز ہو سکتی ہیں, لیکن انفارمل اکانومی کو, ڈومیسٹک ڈیمانڈ ڈریون اکانومی کو, یا ادروائز بھی بایو گیس کا عتیق صاحب نے بڑی اچھی آپشن دی ہے. کیا 2-4 آپشنز ایسی ہو سکتی ہیں جو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں؟ دس از کنکلوڈنگ پوائنٹس فرام یو اینڈ دین ویل کلوز اٹ. تھینک یو. تھینک یو علی صاحب, ویری امپورٹنٹ. میرا خیال ہے آئی ول ٹیک لیڈ فرام جو ابھی آئی ایم ایف مشن آیا ہوا تھا اور ان کے سامنے پاکستان نے جو سفارشات رکھی ہیں. آئی تھنک دے آر امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز پالیسی میکرز آر کوگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ اس وقت جو ہے فردر ہارڈ شپس اراؤنڈ دا کارنر. تو پہلی چیز میرا خیال ہے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا, ڈاکٹر ختیجہ کے ساتھ آپ نے بات بھی کی, جو اس وقت ٹیکس ریلیف کے اراؤنڈ جو ہے وہ کافی بات ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے انیشیل ٹیکس پرپوزلس جو ہیں وہ شیئر بھی کر دیے ہیں. اس میں آئی کین شیئر ویری کوئکلی کہ a possible 5% reduction is being discussed in income tax for salaried workers, removal of super tax for corporations, lowering of taxes on property income, ending the 1% advance tax جو ہم ایکسپورٹرز سے لے رہے ہیں. اور اب اس پہ اویٹڈ ہے آئی ایم ایف کی جو سٹانس ہے وہ اویٹڈ ہے. دے ہیو ٹو گو بیک اینڈ ڈو دیئر سائڈ آف دا ورک. اس کے اراؤنڈ کچھ جو ریلیف میجرز کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے جو آسٹیرٹی کے میجرز ہیں وہ گورنمنٹ نے خود سے لینے ہیں. آئی ایم ایف وڈ آف کورس لائک کہ جو آسٹیرٹی میجرز اس وقت کرنٹ سائٹ پہ لیے جا سکتے ہیں ان میں گورنمنٹ اپنے اخراجات کو دیکھے. گورنمنٹ از دا لارجسٹ کنزیومر آف پیٹرولیم پروڈکٹس. کیا گورنمنٹ اس کنزمپشن کو 20 سے 25% گرا سکتی ہے ٹیمپریریلی؟ دیٹ از اے کی فسکل میجر جو کہ آف کورس وہ دیکھ رہے ہوں گے آنے والے دنوں میں. سوشل پروٹیکشن کے لیے فسکل اسپیس کریٹ کرنی ہے. یو کین ایزیلی آف کورس گو ان ٹو جو آپ نے بات کی کووڈ والی زون میں اگر آپ چلے جاتے ہیں, یا کووڈ میں جو امپیکٹس آئے تھے اس زون میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو بسپ اور جو پروونشل سوشل پروٹیکشن کے آپ کے جو بجٹ لائنس ہیں ان کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا, اور وہ اخراجات جو ہیں وہ وہیں سے آئیں گے جہاں سے گورنمنٹ کٹوتی کر سکتی ہے اپنے دوسرے ریکرنٹ سائڈ کی لائنس پہ. انرجی سیکٹر کے اندر آف کورس وی ول آلسو ہیو ٹو ڈو سم بیلٹ ٹائٹننگ. بہت ساری جو انڈسٹری کو آپ نے ریلیف دیا ہوا تھا وہ شاید رول بیک کر کے ریزیڈینشیل کنزیومر کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنا پڑے. Having said this, I think you would remember علی صاحب کہ کووڈ کے اندر جو تھا وہ اس سے زیادہ کمپریہنسو ریلیف کی ضرورت پڑی تھی, اور اس میں ہم نے امپورٹ ڈیوٹیز جو تھیں خاص طور پہ ایلیمینیٹ کر دی تھی آن فوڈ اینڈ ہیلتھ آئٹمس. You had a cash transfer for low income families, وہ شاید ہمیں دوبارہ ان پلیس کرنی پڑے.
آپ نے جو اسمال اسکیل ایکسپورٹرز تھے ان کے ٹیکس ریفنڈز جو تھے وہ کلیئر کر دیے تھے جو 10 سال سے رکے ہوئے تھے. آپ نے جو ایس ایم ایز ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ان کے لیے ٹرف اور جو دوسری فائنینشیل سپورٹ کی سکیمز تھیں وہ اسٹیٹ بینک نے الاؤ کی تھی اور ان کو فیول پرائسز کے اندر بھی جو ہے آپ نے ریلیف دیا تھا. اسی طریقے سے لوگوں کے جو بجلی کے بل تھے اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا 150 بلین روپے کا جو ہے وہ ریلیف دیا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ اگر تو یہ کرائسس پرولونگ کرتا ہے تو دس از دا چیک لسٹ جس کی طرف آپ کو دوبارہ جانا ہوگا. Thank you, God. That's a comprehensive list. And thank you very much for said it very loud and clear that these are the policy measures we should adopt. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمیں سبسڈیز بھی کہیں پہ ایسی لیکیجز ہیں جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. بہت سارے گورننس ایشوز ہیں جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن جب بھی ہم گورننس کی بات کرتے ہیں تو یہی ایک وائب آتی ہے. Oh, this is a 10 to 15 years thing. You have written a book on reforms. سو آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا کہ ریفارمز کبھی کبھی تو ایک دن میں بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی 10 سے 15 سال لیتے ہیں اس کو انفارمل فارمل کنسٹرینٹ کی صورت میں. If there are no questions further, then I think we'll call it a day. Thank you very much all the panelists for coming, speaking at this forum اور باقی تمام لوگوں کا جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے. رمضان ہے, تقریباً 1:45 ہو چکا ہے, ہمارا 1.25 گھنٹے کا سیشن ہوا ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اوور ٹو یو عرفان فار یور لاسٹ کامنٹس اینڈ دین وی ول کلوز اٹ. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم اینڈ بہت زیادہ شکریہ. میں بالکل ٹائم نہیں لوں گا. ہم نے 1 گھنٹے کا کہا تھا تو جب علی کمال صاحب آتے ہیں تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. بہت زیادہ شکریہ تمام پینلسٹ کا, عادل خدا صاحب کا, ڈاکٹر دوست محمد بری صاحب, ڈاکٹر سیما خان اور ڈاکٹر وقار احمد صاحب, احسن اچکزئی صاحب. آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ. یہ بہت ضروری تھا کہ ہم اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ لیں اور ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن ہو, کیونکہ جس طرح آج کل ایک ڈفرینٹ رومنگ وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں غلط انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے, اور کیونکہ تو اس لیے ہم سوچ رہے تھے کہ ایک سیشن ہو تاکہ اس کے اوپر پوری ڈبیٹ کی جا سکے اور چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو سکے. تو آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ اور انشاءاللہ تعالیٰ وی ول کیپ ان ٹچ کہ اس پہ ہم مزید سیشن کریں. آپ لوگوں کے ای میلس آ چکے ہیں, کانٹیکٹس آ چکے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وی ول شیئر آل دی ڈیٹیل ود دیم. اور تھینک یو, جزاک اللہ.